انسان مصیبت پریشانی میں بھی مبتلا نہیں ہے، اس پہ کوئی آزمائش آئی نہیں ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کیا کوئی ایسا سلوشن، کوئی ایسا حل ہے کہ میں کسی مصیبت، کسی پریشانی کی آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لوں یا اس کا حل تلاش کر لوں، یا اگر وہ مصیبت پریشانی میری تقدیر میں ہے ہی تو کم از کم اس مصیبت اور پریشانی آنے کے بعد مجھے یہ غم نہ ہو کہ کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا تو شاید ایسا نہ ہوتا، یا ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو مجھے کرنا چاہیے تھا جس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہو، یا پھر انسان یہ سوچے کہ کوئی ایسا کام جو مجھے کرنا چاہیے تھا جس کی وجہ سے یہ مصیبت نہ آئے میں نے نہ کیا ہو، تو مطلب کچھ کام جو نہیں کرنا چاہیے تھے کر لیا، کچھ کام جو کرنا چاہیے تھے نہیں کیا، شاید اس کی وجہ سے آ جائے۔ تو اگر ایک مومن، ایک مسلمان مصیبت کے، تکلیف کے، پریشانی کے، برائی کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لے، مطلب وہ نہ آئے بول کر احتیاطی تدابیریں جو دین اور شریعت نے بتائی کر لے، تو الحمدللہ اسے بہت اطمینان ہوتا ہے اور وہ بہت ساری آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، مشکلوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے بچا رہتا ہے۔ لیکن عموماً ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد، پھنسنے کے بعد آواز دیتے ہیں اللہ رب العزت کو، جبکہ ہمیں دین اور شریعت نے اتنی احتیاطی چیزیں بتائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعائیں کثرت سے پڑھا کرتے تھے کہ مصیبت، پریشانی، تکلیف آئی نہ، لوگوں کا ستانا، اس کے لیے دعائیں سکھائی، یا بادشاہوں کے خوف و ڈر سے انسان پریشان ہوتا حاکموں کے، اس کے لیے دعائیں سکھائی آپ نے صحابہ کو، ایمان میں کمزوری کا ڈر، اس کے لیے دعائیں سکھائی آپ نے صحابہ کو، گھر سے نکل رہے تو دعا کر کے نکلے کہ اللہ ہماری حفاظت کرے تاکہ ہم سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، دوسروں سے ہم کو تکلیف نہ ہو، کسی نئے شہر میں داخل ہو تو شہر میں داخل ہونے سے پہلے احتیاط کر لے، کسی جگہ سفر میں پڑاؤ ڈالے تو پڑاؤ ڈالنے سے پہلے وہاں کی موذی، نقصان دہ، پوائزنس کیڑے مکوڑوں اور چیزوں سے اپنی حفاظت کر لے، وادی میں داخل ہو تو جن اور شیاطین سے اپنی حفاظت کیسے کرے، آندھی طوفان مصیبت آئے تو کیا کرے اس سے پہلے، اور آ جائے تو کیا کرے یہ ہم کو بتایا گیا۔ بچوں کو نظر نہ لگے یا انسان کو نظر بد جلدی لگتی ہے تو اس کی احتیاطی تدابیر بتا دی گئی کہ کہیں جاؤ تو اس سے پہلے یہ دعائیں پڑھ کر دم کر لیا کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں دین اور شریعت نے ہم کو مکمل گائیڈ لائنز دی ہیں، لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے جدید دور کے اندر ہمیں باقی ساری احتیاطی تدابیر، وہ کام جو پریکاشنری میجرز جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز نہ ہو، مصیبت، پریشانی، تکلیف نہ آئے بول کے میں وہی چیز تو بتا رہا ہوں، پریکاشنری میجر کیا لیا جائے دنیا کے اعتبار سے ہم سب کرتے ہیں۔ اگزامپل دوں میں آپ کو، اولاد پیدا ہوئی، بیمار نہ ہو بول کر ٹیکے دلائے جا رہے، پریکاشنری میجر ہے نا، ایکچوئل بچہ بھی بیمار نہیں ہوا ہے، نہ ہو فیوچر میں بیمار نہ ہو بول کر پیدا ہوتے ہی ڈے 1 2 3 پر دیا جا رہا ہے، 8th ڈے پہ دیا رہا ہے، 15th ڈے پہ دیا جا رہا ہے، 1 مہینے بعد دیا جا رہا ہے، 2 مہینے بعد دیا جا رہا ہے، 6 مہینے بعد دیا جا رہا ہے، سال بھر، 18 منتھ، 3 ایئرس اپ ٹو 5 ایئرس، 5 سال تک اس کو مختلف ڈوزیج یا ٹیکے، ویکسینیشن جس کو کہتے ہیں دیے جاتے ہیں، ہم کر رہے ہیں، حالانکہ بیمار نہیں ہوا، احتیاطی تدابیر ہے نا کہ بچے کو بیماری تکلیف نہ دے، لیکن اس کے بعد بھی ہو جائے تو آدمی کیا کرتا ہے، بھائی احتیاط تو سب کر لی تھی، جو ہونا تھا اللہ کی طرف سے ہوا۔ میں یہی چاہ رہا ہوں کہ ایک مومن، ایک مسلمان مصیبت، پریشانی، تکلیف میں نہ مبتلا ہو، اس سے پہلے ساری احتیاطی تدابیریں جو دین اور شریعت نے بتائی وہ کر لے، اس کے بعد پھر جو ہو تقدیر، قدر اللہ بھی، جو تقدیر میں تھا، جو میرے اللہ نے چاہا وہ ہو گیا میرے ساتھ، سمجھ رہے بات۔ لیکن ہم لوگ اس میں احتیاط کرتے ہوئے نظر نہیں آتے جس طرح سے دنیا کے معاملات میں احتیاط کرتے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو احتیاطی تدابیر، میں یہاں سے سفر کر کے جا رہا ہوں بمبئی تک، ہو سکتا ہے بمبئی پہنچنے تک بیٹری ختم ہو جائے، تو احتیاطی تدابیر کیا ہے، بیٹری بینک چارج کر کے رکھ لیا، 5 گھنٹے کا سفر ہے، نہیں ٹھیک ہے 5 گھنٹے کا سفر ہے، لیکن اگر ختم ہو جائے تو، سفر لمبا ہو جائے تو، مشکل آ جائے تو، کال زیادہ آئے تو، استعمال کی زیادہ ضرورت پڑے تو پھر کیا کریں گے، نہیں احتیاطاً رکھ لینا چاہیے، ہے نا۔ لیکن مصیبت، پریشانی، تکلیف نہ آئے اس کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر جو شریعت نے بتائی وہ ہم سے نہیں ہوتی، مطلب دنیاوی ساری احتیاطی تدابیریں تقدیر پر ایمان کے باوجود بھی ہم کرتے ہیں، ہے نا۔ تقدیر میں جو ہونا پھر تو ہوگا نا، بیٹری بینک چارج ہونے کے بعد بھی اگر نہ چلے تو تقدیر، لیکن اطمینان کیا ہوتا ہے دل کو، الحمدللہ ہم نے کوشش کی، وہ نہیں ہونا تو اللہ کی طرف کی بات تھی، ہم نے پوری احتیاط کی۔ میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں ہم اپنی طرف سے ساری احتیاط کر لیں، اس کے بعد جو ہو تقدیر، جیسا اللہ نے چاہا، سمجھ رہے آپ بات کو۔ تو ہمیں چاہیے ہم احتیاطی تدابیریں کر کے رکھیں، دین اور شریعت نے اس معاملے میں ایسی دعائیں، ایسے اذکار، ایسی چیزیں بتائیے جو ہم کر لیں تو انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے آفتوں سے، بلاؤں سے، مشکلوں سے، پریشانیوں سے، موذی چیزوں سے، پوائزنس کیڑے مکوڑوں سے، جن اور شیاطین جس کو ہم کہتے ہیں، ان سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں بتائیے۔ آج میں اس درس کے اندر
آپ لوگوں کے سامنے 10 ایسی احتیاطی تدابیر رکھوں گا، 10 ایسے پوائنٹس رکھوں گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے سفر میں، گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، اور مختلف جگہوں پر کھانے سے پہلے، مختلف جگہوں پر، تاکہ یہ تدابیر، یہ دعائیں، یہ اذکار اگر ہم کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آنے والی مصیبت سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں اور مصیبت آنا ہی تھی تو پھر ہمیں 2 مسئلے ہوتے ہیں، ایک سائیکولوجیکلی ڈپریسڈ ہوتے ہیں کہ مصیبت آ گئی، اور دوسرا پریشان ہوتے ہیں کاش کہ اگر پہلے کچھ احتیاط کر لیتا تو اچھا ہوتا، تو گویا دلی اطمینان بھی گیا، ڈپریشن بھی آ گیا۔ تو کیوں نہ ہم شریعت کی ان باتوں کو مان لیں، اور وہ سارے مرحلے اور وہ ساری جگہ ہیں جہاں جہاں شریعت نے ہم کو احتیاطی تدابیر بتا دی ہیں، ان کو اپنا لیں، انشاءاللہ عزیز ایک بہترین دنیا کی زندگی بھی ہماری ہوگی، مصیبت اور پریشانیوں سے ہم محفوظ بھی رہیں گے، اور اس کے بعد بھی اگر اللہ نے یہی ہمارے تقدیر میں لکھا ہے، وہ مصیبت یا پریشانی آ جائے تو کم از کم دلی اطمینان اور سکون کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اس تکلیف کو ہم جھیلیں گے اور کہیں گے اللہ جیسا تو نے چاہا، میں نے تو ساری احتیاطی تدابیریں کر لی تھی۔ اور ہمارے اسلاف کا یہ معمول تھا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، ان کا یہ معاملہ تھا، یہ بہت احتیاطی تدابیریں کرتے، مطلب اپنی حفاظت کے لیے جو جو دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، بچوں کے تعلق سے، مصیبت کے تعلق سے، سفر کے تعلق سے، اسی طرح تمام وہ مرحلے جہاں تکلیف ہو سکتی ہے کسی کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ تمام چیزیں ہمیں سکھائی۔ آئیے ان باتوں میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آنے والی مصیبتیں، مصائب، مشکلیں، پریشانیاں جو انسانوں کی طرف سے، جنوں کی طرف سے، جانوروں کی طرف سے آ سکتی ہے، ہم اپنے آپ کو پہلے ہی، یا بیماریوں کی شکل میں آ سکتی ہے، ہم اپنے آپ کو پہلے ہی سیف گارڈ کر لیں، محفوظ کر لیں، تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ آئیے اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس روایت کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ہمارے زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے جب ہم سو جاتے ہیں، اور سونے کے بعد بہت سارے مختلف لوگ مختلف مسائل کے شکار ہوتے ہیں یا اس کے تعلق سے پریشان ہوتے ہیں، جیسے خوابوں کا آنا برے برے، ہے نا، انسان سو رہا ہے اور سکون، نیند میں بھی سکون نہ ہو تو، ہے نا، اسی طرح جو ہے بے چینی ہے نیند میں، ٹھیک ہے، یا اسی طرح لوگوں کو دیکھا گیا نیند نہیں آتی ہے برابر، ہے نا، بہت ساری چیزیں۔ رات ایک زندگی کا بڑا حصہ ہے، اور کم و بیش آن این ایوریج ایک انسان 1/3 آف دی لائف اسی میں گزارتا ہے، رات میں سونے میں، ہے نا، 1/3 آف دی لائف، مطلب تقریباً 6 سے 8 گھنٹے انسان سوتا ہے، تو 1/3 زندگی یہ ہو جاتی ہے، چونکہ 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، 8 گھنٹے کرے تو 3 حصے ہو جاتے ہیں، تو 8 گھنٹے اگر وہ سونے میں اور اس کے بعد جاگ کر تیار ہونے میں لگاتا ہے تو 1/3 آف دی لائف اس میں جاتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے نیند کے تعلق سے، رات کے تعلق سے بات رکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا جس شخص نے بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھی، جس شخص نے بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھی، اس پر اللہ کی طرف سے ایک محافظ نگران مقرر کر دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے، تعینات کر دیا جاتا ہے، چنانچہ صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آ پاتا، چنانچہ شیطان اس کے قریب صبح تک نہیں آ پاتا۔ تو آپ اور ہم جانتے ہیں برے خواب کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ شیطان۔ جب انسان مایوس ہوتا ہے تو اس کو ڈپریشن میں کون ڈالتا ہے؟ شیطان۔ یاد رکھیے، انسان کو جب وہ مایوس ہوتا ہے نا تو شیطان آ کر کیا کرتا ہے؟ دیکھیں، کبھی کبھار انسان کا پریشان ہونا، اسٹریسفل ہونا اس کا نیچر ہے، لیکن شیطان اس اسٹریس کے پیریڈ میں کرتا یہ کہ آپ کو ڈپریس کرتا ہے۔ ڈپریشن سمجھتے ہیں نا، یہ بہت خطرناک مرض ہے اور دنیا اس میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے، دن بہ دن لوگ اس میں گر رہے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ دوائیں جو امریکہ میں یا فرسٹ ورلڈ کنٹریز جس کو کہتے ہیں، جو بڑے اپنے آپ کو جدید ماڈرن کہتے ہیں، ان کے پاس سب سے بڑا ایشو پرابلم آج ڈپریشن کا ہے۔ ڈپریشن کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آتی، ڈپریشن کی وجہ سے ان کو بیماریاں ہو رہی ہے، ڈپریشن کی وجہ سے وہ پریشان ہے، ڈپریشن کی وجہ سے سب سے ہائیسٹ ریٹ آف سوسائڈز ہے، حالانکہ وہ ماڈرن ڈیولپڈ کنٹریز ہے، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، روپیہ ہے، سب سہولتیں اور لونز وغیرہ تو اتنے عام، مطلب پیسے کا بھی مسئلہ نہیں، ساری زندگی قرض میں گزر جاتی ہے، باپ کا قرض بیٹا چکا رہا ہے، ایسی حالت یہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد بھی ڈپریشن، سوسائڈ، مطلب سوسائڈ یا سوسائڈل اٹیمپٹس کرنا خود ڈپریشن کی علامت۔ تو گویا ڈپریشن کی وجہ سے اتنے سارے وہ مسائل میں پھنسے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس جس کو کہتے ہیں دلی سکون اور اطمینان نہیں ہے نا، اللہ کا ذکر چونکہ وہ نہیں کرتے، اور قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی مومن کے دل اطمینان پاتے، یاد رکھیے اس بات کو، ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جو شخص رات میں سوتا ہے، سونے سے پہلے کیا کرے؟ آیت الکرسی۔ کیا ہے آیت الکرسی؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 اس کو بولتے ہیں آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو آپ پڑھتے ہیں یہ آیت الکرسی ہے۔ اس آیت الکرسی کو جو پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کو فائدہ؟ جی، ایک محافظ، ایک فرشتہ اس کے اوپر تعینات کر دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے،
صبح تک وہ اس کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے. اب یہ ہم کو معمول ارے یار کہاں یاد رہتی سوتے وقت. ہاں ہم سوتے بھی ہے تو جانوروں کے سو جاتے ہیں, اٹھتے بھی تو جانوروں کے اٹھ جاتے ہیں. جب دل بولا آنکھ لگ گئی سو گئے, جب دل بولا اٹھ گئے. نہ سوتے وقت کوئی ذکر نہ اٹھتے وقت کوئی اذکار. مطلب اللہ کا ذکر بڑا اہم ہے. تو نیند بھی پھر سکون میں نہیں ہوتی اور سونے کے بعد بھی تھکان رہتی, بلکہ سونے کے بعد زیادہ تھک جاتے کچھ لوگ تو, چونکہ وہ کتاب و سنت کے مطابق اپنا 1/3 زندگی کا حصہ نہیں گزار رہے ہیں نا. اس بات کو سمجھیے, 1/3 سمجھ رہا. تو لہٰذا آیت الکرسی پڑھ کر فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک محافظ. ابھی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ہم کو. اگر اس بات کو ایسا سمجھ لیجئے میں درس دینے آ رہا ہوں, میں درس دینے آ رہا ہوں, اور جب بھی درس دینے آتا ہوں تو ایک آدمی میرے ساتھ گن لے کے کھڑا ہوتا ہے, تو آپ لوگوں کی حالت کیسی ہو جاتی ہے؟ سوال بھی کریں گے تو لمٹ میں کریں گے. سمجھ رہا. کون کھڑا ہے؟ ایک محافظ. اور وہ بھی کس میں سے؟ انسانوں میں سے. وہ بھی کن میں سے؟ انسانوں میں سے. اس کے لمٹس اور میری لمٹس میں زیادہ فرق نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ انسان ہے وہ, لیکن امپیکٹ پبلک پہ کیسا پڑتا؟ محافظ ہے ان کے ساتھ, اسپیشل آدمی ہے. کچھ نہ کچھ پرابلم دکھ رہا ہے, یا تو کوئی کیس چل رہا ہے تو ان پر کوئی کیس ہے. دونوں ہی شکلوں میں حفاظت کی جاتی ہے کہ انسان, یا تو اس سے کسی کا کچھ ہوا تو اس کی حفاظت کے لیے کہ کوئی مار نہ دے اس سے پہلے کی گواہی دے, یا پھر اس کی جان کو خطرہ ہے تو محافظ. تو ایک محافظ اگر میرے ساتھ آپ کھڑا دیکھیں تو آپ بہت ساری چیزیں میرے بارے میں امیجن کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب اندازہ لگائیے, ایک محافظ, ایک گارڈ, انسانوں میں سے نہیں, جنوں میں سے بھی نہیں ہے. جنوں کی صلاحیتیں بھی ہم سے زیادہ ہوتی ہیں, جنوں میں سے بھی نہیں. کن میں سے؟ ایک محافظ فرشتوں میں سے اگر ہو تو وہ آدمی کی کیا ویلیو ہو جاتی ہے, اب اندازہ لگائے. لیکن یہ کیا ہونا, فری کا محافظ ہے نہیں ہونا ہم کو. ہاں وہ محافظ جس کو روز 3-4 ہزار روپے گورنمنٹ پیڈ پلس اس کی گن پہ ڈیپینڈ ہے کتنا چارجز لیں گی. پتا ہے آپ کو, جب آپ کو ایک پرائیویٹ باڈی گارڈ ملتا ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے, تو اس کے گن کے اعتبار سے اس کے چارجز بڑھتے جاتے ہیں. وہ کیا استعمال کرتا ہے, سمجھ رہے آپ, اس کا لیول کیا ہے. تو وہ ہم کو بہت خوشی ہوتی ہے. لیکن اللہ رب العزت فری ایک محافظ دیتا ہے. صرف آپ کو سونا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ آیت الکرسی, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یہ آپ کو پڑھنا ہے. مطلب پوری جو آیت ہے, اور اس کے بعد ایک محافظ اللہ کی طرف سے. اچھا کس سے حفاظت کر رہا ہے وہ؟ سب سے ذلیل قسم کی اللہ کی مخلوق جو انسانوں کو سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے اور جو یہ ارادہ کر کے آئی کہ جہنم میں سب کو لے جائیں گے, اس سے محافظ کرنے کے لیے ایک فرشتہ تعینات ہو جاتا ہے. تو اب اپنی ارادوں کو ہم گارڈ کریں گے, مصیبتوں سے, پریشانیوں سے, مشکلوں سے, برے خواب سے, ڈپریشن سے, پریشانیوں سے, نا کیسے گارڈ کریں گے؟ آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں. یہ ہمارا معمول ہو, اس کو ہم اپنا زندگی کا, لائف کا سسٹم بنا دے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو پہلی چیز تھی رات کو ہم کیسے گارڈ کریں. میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی. بچوں کو بچپن سے اس کی تربیت دیجیے. بڑے خود جب یہ کریں گے تو بچے خود پوچھیں گے امی آپ کیا پڑھتے ہیں, ابو آپ کیا پڑھتے ہیں, اور آپ ان کو بتائیں گے بیٹے یہ پڑھتے ہیں, یہ پڑھتے ہیں, اور خود بخود آپ کی حفاظت ہوں گی. یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے, تدابیر ہے حفاظت کے لیے. ٹھیک ہے, آئیے دوسرا پوائنٹ, دوسری چیز جو حفاظت کے لیے ہم دیکھیں گے کہ مصیبت آنے سے پہلے ہم کیا کریں یا نہ ہے اس کے لیے کیا کریں. وہ ہے حدیث اس طرح سے ہے جو کہ جامع ترمذی کی اور ابو داؤد میں روایت آتی ہے. اور عبداللہ بن جو ہے حبیب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی, وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا پڑھوں اپنی حفاظت کے لیے, مطلب اپنی حفاظت کے لیے, مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے, پریشانیوں سے بچنے کے لیے میں کیا پڑھوں میں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حل دے رہے ہیں, کیا پڑھنا ہے تم کو اپنی حفاظت کے لیے, مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے. اور اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں نا سبحان اللہ, لیکن ہم یہ نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی ڈاکٹر بولے آپ کو اللہ نہ کرے شوگر ہو گئی, بی پی ہو گیا, صبح ایک دوا لے لیجئے, شام ایک دوا لیجئے, چھوٹی سی ہے, کتنا پابندی سے بیٹھ کے, حالانکہ کڑوی ہے, مہنگی ہے, مشکل ہے, جان پر آتا نہیں, دل بولتا کھانا, برابر ٹائم لے رہے, اس لیے کہ پھر بی پی اور شوگر کنٹرول میں لانا ہے. لیکن اگر ہم وہی کہیں کہ مصیبت, آفتیں, بلائیں, پریشانیاں, مشکلوں کو دور کرنا ہے تو کنٹرول کے لیے ایک اذکار ہے, نہ پیسہ جاتا ہے, نہ کچھ, صرف منہ کھولنا ہے نا, لیکن وہ نہیں ہوتا ہم سے. آئیے, تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صبح اور شام کے معاملے میں کیا پڑھوں, مطلب حفاظت کے لیے کیا پڑھوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے اور کہتے ہیں ہر صبح اور شام 3 مرتبہ تم یہ پڑھو. کیا پڑھو؟ قل هو اللہ احد 3 بار, صبح اور شام. صبح اور شام, شام سمجھتے نا, رات نہیں, مغرب شام کا وقت ہے, اور صبح مطلب فجر کے بعد. تو اب کبھی بھی صبح اور شام یہ پڑھو تم. کیا پڑھو؟ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو. پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھو. پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھو. سورہ قل, مطلب تینوں سورے ایک ساتھ آتے ہیں قرآن میں, 112 نمبر کا سورہ, 113 نمبر کا سورہ, 114 نمبر کا سورہ. ان 3 سورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کریں, ان 3 سورتوں کو تم پڑھیں تو آپ کو ہر وقت پریشانی والی چیز سے اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے کافی ہو جائے گا. وہ پوچھ رہے ہیں میں کیا کروں, مصیبت, پریشانی, آفت کوئی آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلوشن پیش کریں. سلوشن یہ ہے کہ صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھا کرو. یہ تمہارے لیے کافی ہو جائیں گا, مصیبتوں کے لیے, پریشانیوں کے لیے, مشکلوں کے لیے کافی ہو جائیں گا. اور اس کے تعلق سے یاد رکھیے ہم اتنی لاپرواہی برتتے ہیں, حالانکہ کتنے چھوٹے سورے ہیں, کتنے عام ہیں, تقریباً سب کو یاد ہوتے ہیں,
لیکن یہ ہم سے نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی مصیبت آ گئی اور کوئی کہے ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کر 11 بار سورہ یاسین پر برابر کر رہے ہیں، آدھی رات کو چھت پہ جا کر ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کے سورہ یاسین 11 بار پڑھو، حالانکہ 8 پہ 10 بار میں نیچے گر کے پڑھتے، دوسرا بار بھی ٹوٹ جاتا جو اچھا تھا، وہ سب کریں گے نا۔ دوسرے دن آ رہے پیر ٹوٹ، کیا بات ہے؟ تو کسی کو بول نہیں سکتے کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو تو گرے دوسرا بھی ٹوٹ گیا، وہ نہیں بولتے، وہ برابر کریں گے۔ آنے کے بعد 21 دن تک جو ہے سورہ یاسین کو آپ یہ پڑھو، حالانکہ ثابت نہیں ہے۔ پورے قرآن کو الٹا پڑھنا شروع کرو، وہ بھی ہم کریں گے۔ کتنا سولوشن کتنا آسان ہے، ایک سورہ، 2 سورے اور 3 سورے، کتنی آیتیں ہو رہی ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی آیتیں، قل هو اللہ احد ہو گئی ایک آیت، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، 4 آیت، چلو ماشاءاللہ ہو گئی۔ 4 آیتوں کو 3 بار بول تو کتنے بار ہو رہا؟ 12 آیت۔ یہ اتنے کم جملے ہیں کہ اس سے کئی گنا، کئی درجے زیادہ جملے میں اور آپ بولتے ہیں دن بھر میں، بات کرنے کی شکل میں، بیوی سے، بچوں سے، پڑوسیوں سے، باس سے، کسٹمر سے۔ صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ پڑھ کے فنش، آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ صحابی کیا فرما رہے کہ میں کیا کروں حفاظت کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سولوشن دے رہے؟ تم یہ 3 چیزیں صبح اور شام پڑھ لو، مطلب 3 بار 3 سوروں کو صبح اور شام پڑھنا ہے، تو گویا 3 بار 3 سورے دن میں ہو تو 9 اور شام میں 9، اتنے سورے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ پڑھو اور پڑھیں تو آپ کو ہر آفت و پریشانی والی چیز سے بچانے کے لیے یہ کافی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے سورت کے تعلق سے، سورہ فلق اور سورہ ناس کے تعلق سے، آپ نے فرمایا ان 2 سورتوں سے بہتر پناہ مانگنے والی کوئی صورت نہیں، ان 2 صورتوں سے، ان 2 صورتوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، خود پڑھتے تھے سورہ فلق سورہ ناس، بخار آیا جو آپ کا آخر مرض تھا، خود نہ پڑھ سکے تو کیا کہا اپنی زوجہ محترمہ سے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے، تم پڑھ کے دم کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے، حسن اور حسین کو نظر نہ لگے، بولے نظر بد۔ جب سورہ فلق سورہ ناس آئی، صحابہ بولتے وہ آپ نے دعائیں چھوڑ کے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا شروع کر دیا۔ تو بخار آیا، بیمار ہوئے تو آپ نے یہ پڑھا، بچوں کو نظر نہ لگے تو آپ نے یہ صورتیں پڑھی۔ آندھی اور طوفان آتی تب بھی آپ یہ 2 صورتیں پڑھتے ہیں۔ آندھی اور طوفان آ گئی سفر میں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس آپ تلاوت کرتے آندھی اور طوفان سے۔ جادو ہوا تو جادو کا علاج اسی سے کیا گیا، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ کتنی عظیم صورتیں ہیں، کتنی اہم صورتیں ہیں، لیکن معوذتین انہیں کہا جاتا ہے۔ لیکن ان صورتوں کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہے مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ دین کے معاملے میں کیسا ہے؟ سب کچھ دنیاوی کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے اسلامک سولوشن کیا ہے، اصول کیا ہونا چاہیے۔ سب کچھ دینی کرنے کے بعد ہم سوچیں گے پھر دنیا کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے، اسلام نے کیا سولوشن کیا پہلے وہ چیک کر لیتے ہیں، پھر سولوشن دیکھیں گے دنیا میں کیا ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ سب کچھ دنیا میں، کسی کو بخار آیا بچے کو تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ بخار آتی بھاگ کے تھرمامیٹر لاتے ہیں، جبکہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا چاہیے۔ اچھا مار لگا تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ یا تو زخم ہوا تو بینڈیڈ لگانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، یا پھر کوئی اسپرے مارنے کے لیے تاکہ وہ درد وہ تکلیف دور ہو جائے، یہ کر لینا۔ جبکہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ جب کسی کو مار لگے تکلیف ہو تو اس جگہ ہاتھ رکھ کے کیا پڑھے؟ وہ 3 بار بسم اللہ پڑھ لے، یہ اس کے لیے کافی ہو۔ علاج بھی کرنا ہے لیکن پہلے بسم اللہ پڑھنا 3 بار، تو اس چیز میں کیا ہوں گی؟ رفاقت، ڈھیل، آسانی ہو جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے اللہ کا ذکر چھوڑ کے ارے باپ رے، ارے ماں گے بخار آ گیا اس کو تو ہے نا، ارے باپ رے کتنا بخار آ گیا۔ اللہ کا ذکر چھوڑ کر ماں اور باپ کو یاد کر، جبکہ دونوں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے مصیبت میں۔ انسان کبھی تو سامنے کھڑا ہوتا ہے لیکن کچھ نہیں کر پاتا اپنے بچوں کے لیے، کیا کر سکتا؟ نہیں کر سکتا، اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ تو جو کر سکتا ہے وہ ذات کو چھوڑ کر جو نہیں کر سکتے ان کو یاد کرنے میں کوئی فائدہ نہیں آتا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ عادی ہم بنا لیں۔ یہ دوسری چیز تھی، پہلے ہم نے رات کی حفاظت دیکھ لی، اب ہم نے کیا حفاظت دیکھی؟ صبح اور شام کی حفاظت دیکھ لی۔ صبح اور شام پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ سارا دن مصیبت پریشانی سے آپ سیف گارڈ ہو۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ جو ہے بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا جس نے رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی، جس نے رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی، تو فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، یہ 2 سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کچھ محدثین لکھتے کافی سے مراد یہ کہ اگر وہ دنیا سے چلے جائے تو نجات کے لیے کافی ہو جائیں گے، اگر مر گیا نیند میں، چونکہ نیند میں ہماری روحیں جمع کر لی جاتی ہے، اللہ جس کی چاہتا ہے واپس بھیج دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے وہیں رکھ لیتا، واپس نہیں آتی اس کی، اور وہ نیند میں انتقال کر جاتا ہے، سمجھا؟ تو جب ہم سو رہے ہیں اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، آیت نمبر 285 اور 286 25 26، جو شخص یہ 2 آیتوں کو پڑھ لیتا ہے، کیا ہوتی ہے 2 آیتیں اس کے لیے کافی؟ تو ایک معنی ہے
مر گیا تو نجات کے لیے کافی۔ دوسرا معنی جو حافظ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے اور کہتے ہیں، دوسرا معنی یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ گزشتہ حدیث کا مفہوم وہ لکھتے ہیں، یہ اس کی تشریح میں یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیتیں پڑھنا اسے ہر تکلیف دہ اور شر سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی۔ سورۃ البقرہ کی یہ دو آیتیں پڑھنا، وہ فرماتے ہیں، ہر شر اور ہر برائی سے دور رکھنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ کتنی آسان بات ہے نا، ٹھیک، کتنا آسان نہیں، لیکن یہ بھی ہم سے ہوتا ہے کیا؟ اور یہ سورۃ البقرہ کی دو آیتوں کی آخری خصوصیت یہ ہے، اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے پاس معراج میں بلایا اور نماز کا تحفہ دیا، تو روایت میں آتا ہے کہ نماز کے تحفے کے ساتھ اور دو چیزیں دی گئی، گویا 3 گفٹس ملے، 3 تحفے ملے۔ پہلا، نماز 5 وقتہ فرض کی گئی، دوسرا سورۃ البقرہ کی یہ 2 آیتیں دی گئی، یہ 2 آیتیں، مطلب موسیٰ علیہ السلام کو پوری توریت اللہ نے سیدھے دی، اس میں جبرائیل علیہ السلام بیچ میں نہیں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہوا، لیکن یہ 2 آیتیں اللہ نے سیدھے دی، جیسا توریت دی تھی موسیٰ علیہ السلام، سیدھے دی، کوئی بیچ میں نہیں تھا، کوئی میڈیٹر نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، سیدھے دے دی۔ دوسرا تحفہ اور تیسرا تحفہ دیا، یہ اعلان کیا، جو آپ کی امت میں سے شرک نہیں کرے گا اس کو میں معاف کرتا ہوں۔ 3 تحفے، تو ایک تحفہ یہ بھی تھا۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں بہت خاص آیتیں ہیں، یہ ہمارے لیے کافی ہو جاتی ہے، ہر شر، مشکل، پریشانی، مصیبت، یا دوسرا معنی لے تو اگر مر جائے نیند میں تو انشاءاللہ عزیز نجات کے لیے کافی ہوگی۔ ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، تو ایڈیشن کر لیجئے رات میں پڑھنے میں، یہ بھی بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی ہے، ان کو ہم پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے حفاظت کے لیے، پریشانی اور مصیبت نہ آئے بول کر جو چیزیں ہم احتیاطی تدابیر کے طور پر، پریکاشنری میجر کے طور پہ کر سکتے ہیں، جامع ترمذی اور مسند جو ہے بزار کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، جس شخص نے کسی مصیبت زدہ آدمی کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی، چلے دن محفوظ ہو گیا، رات محفوظ ہو گیا، اب اس کے علاوہ بھی لیکن مصیبتیں ہیں نا، اور بھی، جس کسی شخص نے ایک انسان کو ایک مصیبت میں دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تو اللہ اس کو یہ مصیبت میں نہیں ڈالے گا، سمجھا؟ ایک بیمار کو آپ نے دیکھا، کتنا بیمار ہے، دعا تو لیکن دعا اپنے لیے پڑھ لی، اللہ وہ بیماری میں انشاءاللہ مجھے۔ کسی کو دیکھا جو مالدار تھا، اب مخروز ہو گیا، قرضدار ہو گیا، بھکاری بن گیا، خلاش ہو گیا، تو اس کو دیکھ کر اگر یہ دعا پڑھ لے تو انشاءاللہ اللہ مجھے خلاش نہیں۔ جس کسی نے کسی انسان کو مصیبت میں دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی، اللہ اس کو اس مصیبت میں نہیں ڈالے گا۔ ہوتا ہے نا بہت سے لوگوں کو دیکھ کے آپ کیا بولتے ہیں، اللہ ایسا عذاب، ایسی تکلیف، ایسی مصیبت، ایسی پریشانی کس کو نہ دے، دشمن کو بھی نہ دے، ایسا بولتے ہیں نا۔ تو یہ دشمن کو بھی نہ دے بولنا، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، یہ پڑھ لینے سے فائدہ ہوگا کہ وہ مصیبت پریشانی ہم پر نہیں آئیں گے۔ آئیے حدیث کس طرح سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، جس نے یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، جس نے یہ دعا پڑھی، جس کا دیکھیے معنی یہ ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، جس کا ترجمہ ہے، سب تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے مجھے اس مصیبت سے بچایا جس میں آپ کو مبتلا کیا ہے، مطلب دعا کرے اللہ، تمام تعریف ہے اللہ کی جس نے مجھے اس مصیبت سے بچایا جس میں آپ کو مبتلا کیا ہے، پھر آگے اس کا معنی ہے، اور جس نے مجھے بہت سی دیگر مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے، تو وہ مذکورہ دعا پڑھنے والا کبھی بھی مصیبت میں جس میں وہ مبتلا ہے ہم نہیں پڑھیں۔ کسی کی پریشانی دیکھ کر اگر یہ دعا ہم پڑھ لے تو ہم اس پریشانی سے انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ ہوتا ہے نا آدمی کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ دیکھ کے بہت پریشان ہوتا، ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہونا، کسی کے بچوں کی تکلیف دیکھ کے ہمارے ساتھ نہیں ہونا، تو یہ پڑھ لے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ وہ چیز نہیں ہوگی۔ آئیے، تو اب یہ ہم نے رات دیکھ لیا، صبح اور شام دیکھ لیا، کسی کی مصیبت دیکھ کر اپنے آپ کو کیسے بچانا وہ بھی سیکھ لیا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح مسلم کی اور جامع ترمذی کی روایت ہے، جو 5واں پریکاشنری میجر ہم دیکھ رہے ہیں، جس شخص نے شام کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لی، شام کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ اگر کلمات پڑھ لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، اسے اس رات ڈنک مارنے والا کوئی جانور نقصان نہ پہنچائے گا۔ ڈنک سمجھتے ہیں، بچھو اور سانپ اور مختلف علاقوں میں مختلف کیڑے جو جب کاٹتے ہیں تو تکلیف ہوتی، زہر ہوتا ہے، اس میں مکوڑا بھی ہو سکتا ہے، چمٹی ہو سکتی ہے نا، کاٹتے آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، چونکہ ایک قسم کا پوائزن یا زہر وہ چھوڑ دیتے جسم کے اندر، سمجھ رہا؟ تو آپ فرماتے ہیں اسے رات ڈنک مارنے والے جانور کا زہر نقصان نہیں پہنچائیں گا۔ مطلب 2 باتیں، یا تو وہ ڈنک نہیں مارے گا، یا ڈنک مار لے تو اس کے ڈنک کا نقصان نہیں ہوگا۔ 2 باتیں حدیث، اس کو اس رات کسی جانور کے کاٹنے کا، زہریلے ڈنک مارنے کا اثر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس تعلق سے جو ہے سہیل جو ہے
وہ فرماتے ہیں جو ایک راوی حدیث کے وہ فرماتے اور کہتے ہیں ہمارے گھر میں جو وہ فرماتے ہیں گھر میں ان الفاظ کو یاد کر کے ہر رات سارے لوگ پڑھا کرتے تھے. مطلب ایک راوی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب یہ روایت سنی اور خود اس روایت کو کرتے ہیں, انہوں نے کہا ہمارے گھر میں ہم سب کیا کرتے تھے, اس حدیث پر عمل کر کے روز رات میں سوتے وقت یا رات میں یہ پڑھتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, جس کا ترجمہ میں اللہ کی پناہ, اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں, میں اللہ کے کلمے میں پناہ لیتا ہوں تمام مخلوق کے شر سے. تو وہ فرماتے ہیں تو ڈنگ کا اثر نہیں ہوا. فرماتے ہیں تو ایک لونڈی تھی ان کے پاس جس کو رات میں ایک زہریلے جانور نے ڈنگ مار لیا, مگر اس کو بالکل بھی تکلیف محسوس نہ ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ چونکہ اس نے وہ دعا پڑھ رکھی تھی, اور جب نبی نے کہہ دیا کہ ڈنک مارنے والے جانور کا اثر نہیں ہوگا تو کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا نبی نے ہم سے جھوٹ کہا؟ نعوذ باللہ نہیں نا. تو پھر وہ کہہ رہی ہے جب میں نے اس توکل کے ساتھ پڑھا, دیکھیے میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات, بہت سی بار ہوتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, رات میں کاٹ دیا, دیکھو تم نے بولے تھے اس کے بعد بھی جو ہے کیڑے مکوڑے مجھے کاٹ رہے ہیں, ہے نا. وہ توکل, وہ ایمان, وہ بھروسہ, وہ یقین بھی تو لگتا ہے نا. آپ سمجھ رہے بات کو؟ نہیں اب بول دی انہوں نے تو کر کے دیکھ لیتے عمل کیا ہوتا. نہیں, وہ کامل یقین ہونا چاہیے. آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جا رہے ہیں, سارے دشمن ہیں, لوگ آپ کو قتل کا منصوبہ بنا چکے ہیں, ہر قبیلے کا ایک نوجوان آگے بڑھ چکا ہے, اس لیے کہ سب مل کر اگر ماریں گے تو پھر کیا ہوگا, خون سب کا, ورنہ ایک ماریں گا تو اس کو مار دیا جائے گا نا, اگر 20-25 لوگ مل کر قتل کریں گے تو کیا ہو جائے گا, پیسے کے بدلے وہ چھوٹ جائیں گے. پلاننگ کر رہے ہیں, گھر کے باہر بیٹھے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے بیچ سے گزر جاتے ہیں. اللہ رب العزت یہ کمال دکھاتا ہے, یہ معجزہ دکھاتا ہے, کوئی آپ کو نہیں دیکھ پاتا. علی کو کہتے علی تم بستر پہ سو جاؤ تاکہ لوگوں کو لگے کوئی سو رہا, اور صبح امانتوں کو لوٹا کر مدینہ آ جانا ہجرت کر کے. بہت سے لوگ بولتے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ہمت, شجاعت, بہادری دیکھیے کہ دشمن اگر چاہے تو آپ کو قتل کر سکتا ہے, لیکن اس کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ آپ سوئے, ہے نا. کیونکہ اگر سمجھ لیجئے دشمن آیا اور بغیر چہرہ دیکھے مار دیا, اچانک حملہ کر دیا تیروں سے, نیزوں سے, تلوار سے, تو آدمی تو کیا. لیکن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایک دم اطمینان کے ساتھ لیٹے ہوئے اس جگہ. کیوں؟ کہ نبی نے کیا کہا, علی میرے بعد ان چیزوں کو لوٹا کر مدینے آنا, مطلب مجھے جانا ہے مدینے. نبی کہہ رہے نا, توکل ہے کہ نبی نے کہہ دیا نا آنا ہے لوٹا کر, تو میں اٹھوں گا بھی صبح اور لوٹاؤں گا بھی اور جاؤں گا بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا نا, صبح اٹھ کر امانتوں کو لوٹا کر آنا ہے تم کو. تو نبی نے جب کہہ دیا امانتیں لوٹانے آنا ہے تو اس کا مطلب میں زندہ رہوں گا تبھی تو امانتیں لوٹاؤں گا اور واپس بھی جاؤں گا مدینہ. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ توکل و بھروسہ تو وہ ہونا چاہیے. نہیں اب بولے تو ٹھیک ہے کر لیتے, ویسا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے ختم ہو گیا, یہ وہی ہے کہ تو آپ بغیر اپنے دل سے تو کوئی بات نہیں کہتے, بس اب میں یہ جب پڑھ لوں گا انشاءاللہ میرے بچے میں سب محفوظ ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ٹھیک ہے, تو یہ ہوا 5واں طریقہ. کیڑے مکوڑوں سے, ان سے بھی تو مصیبت پریشانی آ جاتی نا. آپ سوچئے کیڑے مکوڑوں سے کاٹنے سے کیا آتی, وہ تو دور, خالی ایک چونٹی اگر کان میں چلے جاتے کیا حال ہو جاتا ہے انسان کا, ہے نا. یا کیڑا چلا جاتا تو کیا چیخ پکار, کتنے پرابلمز اور کتنی مصیبتیں. ٹھیک ہے, چلا گیا تو کان کے اندر, ٹھیک ہے, اور پھر ڈاکٹر کے پاس بھاگو. ٹھیک ہے, تو بہرحال کان میں اگر کیڑا وغیرہ چلے جائے, ٹھیک ہے, تو اس کا ایک آسان سلوشن یہ ہے کہ آپ جو ہے کان کے اندر پانی یا تیل ڈال دیں. ٹھیک, جب وہ اندر جاتا ہے تو خود بخود وہ جانور یا تو مر جاتا ہے سفوکیشن, سانس نہیں لینے کی وجہ سے, یا باہر نکل کے آتا ہے. اس کو آپ کاڑی ڈال کے اور صاف نہ کریں, اس لیے کہ وہ اور اندر چلا جاتا ہے اور مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈا تیل آپ نہ ڈالیں, کوشش کرے کہ وہ تھوڑا سا وارم ہو, اس لیے کہ کان کا اندر کا ٹیمپریچر کم ہوتا ہے, اور اگر ٹھنڈا ڈالے تو آپ کو پھر چکر شروع ہو جاتے ہیں, ہے نا. اس سے بہتر ہے تھوڑا کنکنا ہو, گرم نہیں ہو, وارم, وہ ڈالیے انشاءاللہ دیکھیں نکلے. تو ہم اس سے کتنا پریشان ہوتے ہیں آپ یاد رکھیے. تو اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی زہریلا جانور کاٹ لے تو نہیں. ویسے ہمارے پاس, ہم شہروں میں رہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم کو محسوس نہیں ہوتی ہے, لیکن جب آپ شہروں سے نکل کر گاؤں دیہات وغیرہ میں جاتے ہیں تب آپ محسوس کرتے ہیں کہ یار کھلے جنگل میں سو رہا ہوں اور کچھ بھی آ سکتا ہے, کاٹ سکتا ہے. تب آپ یہ دعائیں ویسے تو ہمیشہ کرنا چاہیے چاہے آپ جہاں بھی ہو, لیکن میں کہہ رہا ہوں ایک مثال, ہم کو چونکہ سمجھ میں نہیں آتا نا, یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو دعاؤں کی شکل میں, اذکار کی شکل میں ہمیں دی گئی, لیکن ہم اس کو فالو نہیں کرتے. بہرحال یہ ہوا صبح شام 3 بار یہ کلمات پڑھنا. اسی طرح چھٹی چیز اپنی حفاظت کے لیے جو ہم کریں گے وہ یہ ہے, یہ روایت اس طرح سے ہے, یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خالہ بنت جو حکیم جو ہے رضی اللہ عنہا اس کی راویہ ہے, وہ فرماتی ہے, وہ کہتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے انہوں نے سنا, جس شخص نے کسی جگہ پڑاؤ ڈالا, پڑاؤ ڈال سمجھتے ہیں, سفر میں آپ رکتے ہیں, اسٹے کرتے ہیں, ٹیمپرری اسٹے جنگل وغیرہ میں, جس شخص نے کسی جگہ سفر میں پڑاؤ ڈالا اور یہ کلمات پڑھ لی. کون سے؟ وہی کلمات, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ کلمات پڑھ لیے, میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ مانگتا ہوں, کامل کلمات کے ذریعے اللہ کی بنائی ہوئی شر یا شر انگیز چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں. تو اس جگہ سے
کوچ کرنے تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائیں گی، اس جگہ سے آگے جانے تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائیں گی، یہ چاہے جنگل میں پڑا ہو، ریگستان میں پڑا ہو یا ہمارے شہروں میں پڑا ہو۔ ہوتا ہے نا، میں ٹیمپرری یہاں سے نکلا بمبئی گیا، بمبئی سے نکلا حیدرآباد گیا، حیدرآباد سے نکلا دلی گیا، تو یہ ٹیمپرری میں رکتا ہوں ہر جگہ، تو میں جیسی اس شہر اور بستی میں جاؤں رکوں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اب میرا اسٹے پورے بستی کے اندر سکسیسفل ہو گیا۔ تو ہر رات کیڑوں سے، موذی جانوروں سے، زہریلے چیزوں سے بچنے کا طریقہ معلوم ہو گیا، ہر سفر کے اندر جس جگہ جاؤ تو وہاں محفوظ حفاظت کرنے کا طریقہ، تو رات بھر کی حفاظت کا طریقہ مل گیا، رات میں نیند مر جائے تو اس کی حفاظت کا طریقہ مل گیا، اس کے بعد ہم کو سارے دن میں صبح اور شام کی حفاظت کا طریقہ مل گیا، اس کے بعد ہم کو یہ بھی طریقہ مل گیا کہ ہم صبح شام کے علاوہ اگر کسی نئی جگہ جاتے ہیں، بستی جاتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں تو کیا کریں جس سے حفاظت ہو، الحمدللہ وہ طریقہ مل گیا، کتنا آسان، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لے۔ اب آپ کا نیکسٹ ٹریول کا نیکسٹ سٹی جانے تک اللہ تعالیٰ نے، نیکسٹ کوچ کرنے تک، جب تک آپ وہاں پڑاؤ ڈالے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ساتویں چیز، اپنی حفاظت کے لیے جو احتیاطی تدابیر مشکل پریشانیوں کو آنے سے پہلے ہم کر سکتے ہیں۔ ساتویں چیز وہ یہ ہے جو ابو داؤد اور جامع ترمذی کی روایت ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے شام کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، جس شخص نے 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھا، ٹھیک ہے، کون سے کلمات ہیں؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، جس شخص نے 3 مرتبہ شام کو یہ کلمات پڑھ لی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، جس کا معنی ہے اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں کوئی چیز نقصان پہنچاتی ہے نہ آسمان میں، وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا ہے اور جو ہے جاننے والا ہے، کوئی جو ہے صبح آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو اسے صبح تک کوئی بلا یا ناگہانی نہیں پہنچے، جو رات میں پڑھ کے چیز سوئے، صبح تک کوئی بلا، کوئی مصیبت یا کوئی ایسی خبر بھی نہیں پہنچیں گی جو اس کو پسند نہیں پہنچیں گی، اور جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات کہے تو شام تک اس سے اچانک کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ دشمن سے آپ کی لڑائی ہے، آپ وار زون میں ہیں، اچانک کچھ بھی ہوتا ہے، تو جس نے صبح یہ کلمات پڑھ لیے، رات میں 3 بار اور صبح پڑھ لی، تو رات پڑھ لی تو صبح تک حفاظت، صبح پڑھ لی تو رات تک حفاظت، کس سے؟ اس میں ایک نئی چیز آ رہی ہے، وہاں کیڑے مکوڑوں کا آ گیا، اس سے پہلے موت کے تعلق سے آ گیا، اس سے پہلے فرشتے کی حفاظت آ گئی، یہاں ایک نئی چیز آ رہی ہے، اچانک آنے والی مصیبت نہیں آئیں گی، یا اچانک آنے والی کوئی بری خبر بھی نہیں آئیں گی آپ تک اس دن اور اس رات، اچانک کچھ جو ہوتی نا مصیبت آتی وہ انشاءاللہ عزیز نہیں آئیں گی اگر ان کلمات کو پڑھ لے تو۔ اب آئیے راوی حدیث کے تعلق سے، راوی حدیث جو اس کو بیان کر رہے تھے ان میں سے ایک تھے آبان بن عثمان، ٹھیک، آبان بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ جو اس حدیث کو روایت کرتے عثمان بن عفان اپنے والد سے، ٹھیک ہے، وہ خود فالج کے اٹیک میں تھے، پیرالائز تھے، وہ خود پیرالائز تھے جب یہ حدیث کو روایت کر رہے تھے، تو ایک راوی جو ان سے سننے آیا تھا اور جب انہوں نے یہ حدیث پڑھی تو ان کو اوپر سے نیچے دیکھنے لگا، تو انہوں نے کہا کیا تعجب سے دیکھ رہے ہو میری طرف، نہ میں عثمان کی طرف جھوٹ بول رہا ہوں اور نہ ہی عثمان نے نعوذ باللہ اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ بولا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ جیسا کہ مثال کے طور پر کوئی آئے آپ سے کوئی چیز کہے یا کوئی آدمی آپ سے کہہ رہا ہے اس سے اچھا کچھ نہیں ہے اور وہ خود وہ چیز استعمال نہیں کرتا ہے، تو آدمی دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے اچھا، ارے نہیں بھائی میں یہ ابھی استعمال کروں گا، ابھی سمجھ رہے نا، ایکسکیوز دیتا ہے۔ تو جب یہ راوی حدیث بیان کر رہے ہیں یہ بات تو خود پیرالائزڈ ہے، فالج کے اٹیک میں ہے، تو سننے والا بول رہا ہے اچھا تم مجھے حدیث سنا رہے ہو، تم کیسے اٹیک میں آئے، جبکہ تم کو تو پتا تھا نا صبح یہ پڑھ لو شام یہ پڑھ لو 3 مرتبہ تو محفوظ رہیں گے۔ تو وہ کہتے دیکھو نہ میں عثمان پر جھوٹ باندھ رہا ہوں اور نعوذ باللہ نہ عثمان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی میں جھوٹ لگایا ہے، لیکن جس دن مجھے یہ فالج کا اٹیک ہوا تھا اس دن میں بڑا غصے میں تھا اور غصے کی وجہ سے وہ دعا پڑھنا بھول گیا اور اسی دن مجھے اٹیک آیا۔ جس دن مجھے پیرالائسس اس دن میں بڑا غصے میں تھا اور غصے کی حالت میں میں کیا نہیں کر پایا، یہ دعا پڑھنا بھول گیا اور اسی دن میرے پہ یہ اٹیک آیا۔ دیکھیں مطلب وہ روز پڑھتے تھے اور جس دن نہیں پڑھا اس دن اٹیک آیا۔ تو صحابہ تابعی میں نے کہا نا ایسا عمل تھا جو بات سن لیتے نا بالکل ایک دم جوں کے چپک جاتے اس کرنا ہی ہے اس پر عمل، اور اسی لیے بات ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں حدیثیں بہت کم تھی، ایسے بھی صحابہ جنہوں نے 2 4 5 حدیثوں پر زندگی گزاری تھی، لیکن ایسا مضبوطی سے پکڑا ایک روایت کو کہ سارے زندگی میں اس کا اثر نظر آتا تھا۔ ہمارے پاس کیسا حدیث کا ذخیرہ ہے، ایسا کتاب کھولیے، ایسا گھروں میں آپ دیکھیے بخاری مسلم ابو داؤد جامع ترمذی یہ موطا امام مالک موطا امام محمد اور بزار اور حاکم مستدرک لائن لگی ہوئی ہے، لیکن ان کے نام پڑھنے کو بھی ٹائم نہیں، اپنا کتنے نام لکھے اس۔ ایشو یہ ہے
مطلب حدیثوں کا ذخیرہ ہے. مسند احمد ہزاروں لاکھوں کی روایتیں موجود ہے گھروں میں پڑھنے کا ٹائم. صحابہ روایتیں موجود نہیں. کوئی ایک بیان کرتا ہے تمہارے پاس کیا، بتاؤ اس تصدیق کرو کہ تم نے کس سے سنا، روایت بتاؤ. ماشاء اللہ، اگر یہ ثابت ہوگی تو عمل شروع، ساری زندگی لگے اس پہ. سمجھ رہا، ایک بات مل گئی لگے اس پہ، پوری زندگی گزاری. تو صحابہ کے پاس حدیثوں کے اعتبار سے علم کم تھا چونکہ جمع نہیں ہوئی تھی، لیکن عمل کے اعتبار سے جتنا ملانا 100%. لیکن ہمارے پاس ذخیرہ کا ذخیرہ آ گیا علم کا، لیکن عمل کے اعتبار سے بہت لو جا رہے ہیں نا. بلکہ کبھی کبھار تو خود ہم پڑھ رہے ہیں یا خود ہم سنا رہے ہیں اور وہ کتابیں پیچھے رکھی اور اس کے خلاف ہم یہاں سامنے بیٹھ کے خلاف ورزی کر رہے ہیں. کتاب پیچھے رکھی ہوئی ہے جو حدیث میں یہ بیان ہو رہا ہے اور اس کی خلاف ورزی سامنے کھڑے کے کر رہے ہیں عملاً. ٹھیک بہہ رہے ہیں. تو یہ راوی جو روایت کر رہے ہیں، جو ان سے پوچھ رہا ہے، بول رہا ہے تم خود پیرالائز کے اٹیک میں ہو اور تم یہ بول رہے ہو کہ اس سے نہیں ہوتا ہے. بس اس دن بھول گیا تھا، غصے میں آیا بھول گیا، اور اسی دن مجھ پر یہ فالج کا اٹیک آیا. سمجھ رہے بات کو؟ اس سے پتہ چل اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا تھا. جس دن بھول گئے اس دن وہ مصیبت آ گئی جس کے لیے وہ حفاظت کے لیے دعا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ تابعین کتنا عمل کرتے تھے. آئیے 8 پوائنٹ، 8ویں چیز اپنی حفاظت کے لیے تاکہ کوئی مصیبت آنے سے پہلے ہم کیا احتیاطی تدابیر کریں. 8ویں چیز یہ ہے جو ابو داؤد کی روایت ہے اور اس کے راوی جو ہے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں، انہوں نے سنا جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ پڑھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے ہیں اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وبسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. یہ آپ جو ہے پڑھ کر مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو جو ہے اس کا معنی ہے میں اللہ عظیم کی اس کے کریم چہرے اور لازوال بادشاہت کے واسطے سے شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں. تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو شیطان یہ کہتا ہے اس کے تعلق سے، تو جب وہ مذکورہ دعا پڑھتا ہے تو شیطان یہ کہتا ہے کہ یہ دعا پڑھنے والا تمام دن کے لیے مجھ سے بچ گیا. جب ایک انسان مسجد میں داخل ہوتے وقت اس کلمے کو پڑھتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے کہ آج پورا دن اس نے اپنے آپ کو مجھ سے بچا لیا، پروٹیکٹ کر لیا، ہے نا. میاں بیوی میں جھگڑے اور اختلاف کیوں ہوتے ہیں؟ شیطان کی طرف، کیونکہ شیطان کا طلاق دلانا سب سے پسندیدہ عمل ہے نا. صحیح مسلم کی روایت ہے نا، شیطان روز بیٹھتا ہے اور اس کے چیلے چپاٹے آتے ہیں. ایک کہتا ہے میں نے اس کو علم سے دور کیا، بولتا تو نے کچھ بھی نہیں کیا. ایک بولتا میں نے اس کو لڑا دیا، بولتا تو نے کچھ بھی نہیں کیا. ایک آ کر بولتا آج میں نے میاں بیوی میں جھگڑا لگایا اتنا لگایا کہ آج دونوں کو الگ کر کے رہا. وہ اس کو گلے لگا کہتا ہے تو نے آج کچھ کارنامہ انجام دیا. دس از سم تھنگ جو میں چاہ رہا تھا، ہے نا. غصہ کس کی طرف سے آتا ہے؟ شیطان کی طرف سے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی ایسا غصے سے لال تھا جیسا کہ بیل ہوتا ہے نا، غصہ آتا تو سانس لیتا تیز. آپ دیکھیں بیل کو جب غصہ آتا سانس چھوڑتا ہے، پیر مار کے پھر دوڑتا ہے، تو ویسا سانڈ کے جیسا ناک کھلا کے تیز سانس. آپ نے کہا اگر میں ایک کلمہ میرے پاس ایسا ہے بول دوں اور اس نے پڑھ لیا فنش، غصہ جبھی چلے جائے گا. صحابہ نے کہا کیا ہے؟ تو کہا اعوذ باللہ من الشیطان، پڑھ لے غصہ چلا جائے گا. دوسری بات نے فرمایا پڑھ لے، اس کے بعد کھڑا ہے تو بیٹھ جا، بیٹھا ہے تو لیٹ جا، کنٹرول. ایک روایت فرمایا جب غصہ آئے تو وضو کرو. کیوں؟ اس لیے کہ غصہ شیطان کی طرف سے، شیطان آنکھ سے بنا ہوا ہے اور پانی آنکھ کو بجھا دیا ہے نا. تو طلاق شیطان دلوا رہا ہے، غصہ شیطان دلوا رہا ہے، علم سے دور شیطان کر رہا ہے، نمازوں میں خلل شیطان ڈال رہا ہے، بری چیزوں کی طرف رغبت شیطان کی طرف سے ہے نا. بری چیزوں کو اچھا دکھانا شیطان کا کام ہے نا. بری چیزوں کا اچھا نام دے دے کے بتاتا ہے یہ کر لو یہ کر لو یہ حلال ہے. سمجھا؟ تو ہم محفوظ ہو گئے کس سے؟ شیطان سے. کب تک کے لیے؟ پورا دن. بلکہ یہ شیطان کی گواہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی ہے کہ شیطان کہہ رہا ہے آج اس نے یہ پڑھ لیا تو دن بھر مجھ سے یہ بچا لیا گیا. اگر دشمن خود گواہی دے کہ یار وہ آدمی بہت اچھا ہے تو اس کا آدمی کتنا اچھا ہے. کسی کا دشمن ہی بولے کہ یار یہ آدمی بہت اچھا ہے تو اس سے زیادہ کیا اچھائی ہو سکتی ہے اس آدمی کہ دشمن بولتا ہے یار سب میرے دشمن ہی اس سے لیکن یہ آدمی بڑا اچھا ہے. سمجھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مشرکین کا معاملہ یہ تھا نا، دشمن سمجھتے لیکن کہتے تھے آدمی بڑا اچھا ہے، اس سے اچھا آدمی نہیں دیکھا میں زندگی میں. تو یہی تو ہے، دشمن گواہی دے رہا ہے سچائی کی. تو شیطان گواہی دے رہا ہے کہ جو یہ پڑھ لیتا ہے تو میرے سے محفوظ ہو جاتا دن بھر کے لیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کتنی اہم بات ہے یاد رکھیے. شیطان سے پورے دن کی سیفٹی پریکاشن ہم نے لے لی. 9ویں چیز جو ہے اپنی حفاظت کے لیے جو ہم احتیاطی کر سکتے وہ یہ ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت چھوٹا سا عمل ہے، سارے عمل چھوٹے تھے اب تک جو میں نے لیا، کوئی لمبی لمبی دعائیں اور ذکر میں نے لیے، یہ تو اور اتنا چھوٹا ہے اتنا عام ہے لیکن اس میں اتنی کوتاہی ہوتی ہے، اللہ رحم کرے ہم سب سے کوتاہی ہوتی ہے. آئیے اور کیجیے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کہتا
اللہ کا ذکر نہیں کرتا، مطلب بسم اللہ نہیں پڑھتا، دروازہ کھولا بسم اللہ نہیں بولا، لاک کھول رہے آپ، دھڑ بول کے کھول دیا آپ، کچھ نہیں، ٹھیک، کھانا کھانے بیٹھ گئے، بس کھانا آ گیا تو پھر کیا دین یاد اور کیا دنیا یاد، جو جس کے لیے آئے تھے وہ مل گیا بولے، ٹھیک ہے، اور بس شروع ہو گئے، ٹھیک۔ تو آپ سے فرماتے ہیں جو شخص دروازہ کھولے گھر میں داخل ہو اللہ کا ذکر نہ کرے، مطلب بسم اللہ نہ پڑھے، جو شخص کھانا کھائے اور اللہ کا ذکر نہ کرے، مطلب بسم اللہ نہ پڑھے، کھاتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا، شیطان اپنے چیلوں سے مخاطب ہوتا ہے، چیلے اس کے سپورٹرز اس کے شیطان سب سے بڑا کافر جن، اس کے چیلے چپاٹے بہت سارے ہیں جن کو ہم شیاطین کہتے ہیں، سب کو کہتا ہے اپنے چیلے چپاٹے مخاطب ہو کر کہتا ہے، جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے کھولتے وقت اور کھاتے وقت، تو شیطان اپنے مخاطب چیلوں سے یہ کہتا ہے یہاں آپ کے قیام اور طعام کا کوئی انتظام نہیں ہے، یہاں لاڈجنگ بورڈنگ کا کوئی نظم نہیں ہے تمہارے، نہ کھانا ہے نہ رہنا ہے تمہارا، کیوں؟ تو اس انسان نے جب دروازہ کھولا تو اللہ کا ذکر کر لیا اور کھانا کھایا تو اللہ کا ذکر کر لیا۔ آگے فرماتے اور کہتے ہیں اور جب کوئی انسان گھر میں داخل ہوتی ہے کھانا کھاتا اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے اپنے چیلے چپڑ شاگردوں سے آج رہنے کا بھی انتظام ہو گیا اور کھانے کا بھی ہو گیا، اور اگر کھولتے وقت بسم اللہ کہتا ہے کھاتے وقت نہیں کہتا تو کہتا رہنے کا انتظام ہو گیا کھانے کا نہیں، اور کھاتے وقت بسم اللہ کہتا ہے اور کھولتے وقت نہیں کہتا تو کہتا رہنے کا انتظام ہو گیا کھانے کا نہیں ہو۔ مطلب آپ دروازہ کھول رہے بسم اللہ نہیں پڑھ رہے، شیطان رہنے کا کہتا ہے، کھانا کھا رہے بسم اللہ نہیں پڑھے بولتا آج کھانے کا بھی انتظام ہے، کھانا کھا بسم اللہ پڑھ لیا اور کھولتے وقت نہیں تو بولتا رہنے کا تو ہوگا کھانے کا انتظام نہیں ہوا اپنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے، اللہ رب العزت آپ کو غائب بھی دکھاتا تھا، یہ اللہ کی طرف کی بات ہے، ٹھیک ہے، شیطان چونکہ غائب میں سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے ایک صحابی کے ساتھ، اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بیچ میں اس صحابی کو دیکھ کے مسکرائے، تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول جو دوسرے دیکھ رہے تھے نا آپ کیوں مسکرائے مجھے دیکھ کر، ٹھیک ہے، کسی پہ نہیں ہنسے آپ میرے پہ ہنسے، تو کہا تم نے جب کھانا شروع کیا تو بسم اللہ نہیں پڑھا، بولے ہاں بھول گیا تھا، تو میں نے دیکھا تمہارے بازو ایک شیطان بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا تمہارے ساتھ، پھر جب تم کو بیچ میں یاد آیا تم نے کہا بسم اللہ الاول والآخر، اللہ کے نام سے شروع سے لے کر آخر تک بیچ میں بسم اللہ پڑھا نا، شروع میں نہیں پڑھ سکے، تو جب تم نے بیچ میں بسم اللہ پڑھا تو اس نے کیا کیا خیر کیا اور بھاگ گیا نکل کے، کھانا نہیں کھا سکا، تو وہ میں دیکھ رہا تھا اس لیے مجھے ہنسی آئی، تم سمجھ رہا، تو وہ ریئل پریکٹیکل اگزامپل اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ شیطان ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہا تھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں کھا رہے تھے، لیکن جب شیطان ان کے ساتھ کھا رہا تھا ان کے حصے میں سے کھا رہا تھا، اب شیطان کیسا کھاتا، ہم ایک نیوالے کے بدلے کیا دو نیوالے جا رہے کیا ایک اس کو ایک اس کو، نہیں ہم نہیں جانتے، لیکن کھاتا ہے، ہو سکتا برکت کی شکل میں، ہو سکتا ہے ریئلی فزیکل سینس، ہو سکتا ہے زیادہ کھا کے بھی بھوک نہ مٹنے کی شکل میں، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا کیا معنی ہو سکتے شیطان کا ہمارے ساتھ کھانا، ہو سکتا ہے روٹی تو ہمارے پیٹ میں جا رہی برکت سمجھ رہے اس کی خیر اس میں جا رہی، ہو سکتا ہے بھوک ہم کتنا بھی کھائے بھوک ہماری ختم ہو رہی، کیوں تو اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا نا اس پر، سمجھ رہا، تو شیطان بھی شامل ہے، کئی معنی اس کے ہو سکتا کھائے لیکن غذا کی طاقت ہم کو نہ آئے، بیکار ویسٹ ہو جائے ہماری غذا میں بھی، واللہ عالم بہت سے معنی ہو سکتے، تو شیطان کھاتا ہے، ٹھیک ہے، بسم اللہ نہ پڑھے تو اس کا نمونہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دے دیا، جس صحابی کے ساتھ شیطان بھی کھانا کھا رہا تھا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا جب کھانا کھائیں گے تو بسم اللہ، بلکہ میں تو عام زبان میں کہتا ہوں بسم اللہ تو ماسٹر کی ہے، کوئی بھی چیز سے پہلے، ایک بار میں نے کہا ایسی کہا بسم اللہ ہر چیز سے پہلے، تو کسی نے کہا بیماری سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے کیا، بولے دوا کھانے سے پہلے، دوا کھائیں گے تو کیا بسم اللہ پڑھیں گے آدمی، بولے یہ تو بیماری میں برکت آ جائیں گی، بولے بسم اللہ سے، میں نے کہا دوا بیماری کے لیے کھا رہے یا شفا کے لیے، دوا بیماری کے لیے کھا رہے یا شفا کے لیے، تو بولے شفا، تو اللہ پھر شفا میں برکت دے گا بیماری میں نہیں، آدمی دوا کیوں کھاتا ہے، ہاں یہ غلط فہمی ہے لوگ دوا جب کھاتے بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے ہیں، بولے برکت آ جائیں گی بیماری میں، ارے بیوقوف انسانوں، بیماری میں نہیں دوا میں برکت آئیں گی، کہ تو دوا بیماری کے لیے نہیں کھاتے، بیماری کو ختم کرنے کے لیے کھاتے، تو ختم کرنے والی چیز میں جب بسم اللہ پڑھیں گا تو برکت ختم کرنے والی چیز کے اندر آئیں گی، کہ چیز کو ختم کر دے اس کے لیے کھائی جا رہی، نہ کہ بیماری میں۔ عجیب و غریب لوگوں کے، اور کیا کرتے دوا کھاتے، اللہ کافی اللہ شافی، ٹھیک ہے اللہ شفا دینے والا، لیکن یہ دعا ثابت نہیں ہے، دوا کھاتے وقت اللہ ہی شفا دینے والا، اللہ ہی کافی ہے ہمارے لیے، لیکن یہ ثابت نہیں ہے دوا کھاتے وقت ایسی دعا پڑھنا کو، بسم اللہ تو اللہ برکت دے گا دوا میں، بسم اللہ کھانے سے پہلے، ٹھیک ہے، لباس پہننے کی دعا ہے لیکن یاد نہ ہو تو اللہ کا نام لے، میں ایک عام زبان میں کہہ رہا ہوں، ایک ماسٹر کی بسم اللہ کی، جب کوئی چیز یاد نہ ہو اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے، کوئی چیز کی ابتدا کرنا ہے بسم اللہ اللہ کے نام سے، وضو کرنا ہے بسم اللہ، ٹھیک ہے، تو بسم اللہ بڑی اہم چیز ہے، ویسے کھاتے اور گھر میں داخل وقت ضرور پڑھیں، تو اپنے گھر کو پروٹیکٹ کیجئے، اپنے پیٹ کو پروٹیکٹ کیجئے، ٹھیک ہے، کھانے کے معاملے میں اور رہنے کے کہ بسم اللہ سے کام شروع کی، کتنا آسان ہے، اس کو تو میں سمجھتا ہوں بہت مسئلہ نہیں، لیکن یہ بھی احتیاطی تدابیر ہے، شیطان کو ریپل کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ وہی جڑ ہے اکثر برائی کی دنیا کے اندر، اکثر برائی انسانی نفس بھی ہے کہیں نہ کہیں، لیکن اصل جڑ وہی ہے، وہی ابھارتا ہے انسانی نفس میں جو تھوڑا سا ہے اس کو وہ بڑا کر دیتا ہے،
انسانی نفس میں خطا بھولنے کا مادہ ہے، شیطان اس کو بڑھا کے بڑے بڑے جرائم اور گناہ کرا کے اس کی بھول کا فائدہ اٹھاتا ہے نا. بہرحال اس چیز کو ہم سمجھیں. 10واں پوائنٹ اور آخری پوائنٹ آج کا، اپنی حفاظت، سیلف پروٹیکشن کے لیے ہم کیا کریں گے. آئیو پوائنٹ یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، جس شخص نے اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لی. کیا دعا پڑھ لی؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جس شخص نے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ دعا پڑھ لی اللہ کے نام سے، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ میں گھر سے نکلتا ہوں، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کی ہمت نہیں ہے، اس پڑھنے والے کے حق میں کہا جاتا ہے. تو جب انسان یہ کلمہ پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جب یہ پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے، جس کا معنی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، تو اس کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ تو کفایت کیا گیا، تو کفایت کیا گیا، تیری رہنمائی کی گئی، تجھے بچا لیا گیا. اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ کہہ رہا تو کفایت کیا گیا. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ گمراہی سے، بغیر سے باہر گمراہیاں ہیں تو اللہ کی طرف جا رہا ہے، تجھے رہنمائی کی گئی. تیسرا وہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ شر ہے باہر، تو اللہ کہہ رہا تجھے بچا لیا گیا. تین چیز مانگی، تینوں چیز عطا کی گئی. کب؟ گھر سے نکلنے کے بعد. اکثر دیکھیں کیا ہوتا ہے گھر میں جب آپ رہے، جنرلی پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ، ہے نا. گھر کے اندر دیکھیں اکثر بچے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے پیرنٹس. کیوں؟ گھر کا جو ماحول ہے بہت پروٹیکٹڈ ہوتا ہے نا، اچھا ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے. لیکن گھر سے باہر گئے تو سب کو فکر لگ جاتی ہے. اچھا، جتنے دور گئے فکریں اتنی بڑھتی جاتی، چونکہ مصیبت، پریشانی اور مدد پہنچانے کا معاملہ اتنا انسانی ذریعوں پہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. میرے آپ محلے میں کچھ ہوا، فوراً والد وغیرہ رشتہ دار آ گئے. اچھا، شہر کے اندر ہوا تب بھی کوئی جلدی اب دوسرے شہر ہوا تو کتنی مشکل ہوتی ہے. دوسرے ملک ہوا خالی یہاں سے بیٹھ کر سوچ سکتے کہ کیا حال ہوگا، کیا مصیبت ہوگی، کیا ہوتا ہے نا. تو جتنا انسان دور ہوا اتنا زیادہ انسانی مدد مشکل ہوتی پہنچنا. لیکن گھر سے باہر نکلتے اگر یہ دعا پڑھ لے پروٹیکشن کی ہم، تو پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے اور ہمیں محفوظ رکھتا ہے. کیا دعا ہے، کتنی چھوٹی دعا ہے، اس دعا کو انسان یاد کر لے. تو جب گھر سے نکلے پروٹیکشن میں آ گیا، گھر کے اندر آئے پروٹیکشن مل گیا بسم اللہ والا کھولنے بند کرنے میں. اب گھر سے نکل رہے پروٹیکشن مل گیا، تو گھر سے باہر جا رہے حفاظت، گھر کے اندر آ رہی حفاظت. سونے سے پہلے حفاظت ہے نا، سونے کے بعد کی حفاظت دیکھ لی. ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے تو بیچ میں رکتے وقت اس کی حفاظت دیکھ لی. کسی جگہ پڑاؤ ڈالا ہے کسی اور شہر میں، وہاں حفاظت کا ہم نے طریقہ دیکھ لیا. تمام تر وہ ذریعے جو عمومی اعتبار سے ہماری زندگی اور لائف میں ہوتے ہیں، صبح شام کے اذکار، شیطان سے محفوظ رہنے کے اذکار، وہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. یہ وہ باتیں تھیں جن باتوں کو اگر ہم ذہن میں رکھیں نا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، روایت میں آتا تو کفایت کیا گیا، تیری رہنمائی کی گئی، تجھے بچا لیا گیا. شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے اور دوسرے شیطان سے کہتا ہے. اب شیطان جب یہ دیکھ لیتا ہے اللہ کی طرف سے جواب آ جاتا ہے، شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے اور دوسرے شیطانوں کو کہتا ہے اور بلا کر کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے تو اس شخص کا کیا بگاڑ سکتا ہے، تو اس شخص کا کیا بگاڑ سکتا ہے جس کی اللہ کی طرف سے رہنمائی کی گئی. شیطان اس کے چیلوں کو بولتا ہے تو کیا بگاڑ سکتا ہے اس انسان کا کچھ جس کی رہنمائی اللہ کی طرف سے گئی، اسے کفایت کی گئی اور اسے ہر قسم کے شر سے بچا لیا گیا. تو اب تم میرے چیلے چپاٹو اس کا کچھ نہیں کر سکتے، یہ محفوظ ہوں گے. بندے نے دعا کی، اللہ کا جواب آیا، شیطان نے اپنی مایوسی کا اظہار کر دیا، اپنے چیلے چپاٹوں سے کیا اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. بندے کا عام زبان میں کو تو اب کچھ نہیں اکھاڑ سکتے. اس میں ایک مسلمان ہوتا ہے، لوگ بولتے کیا اکھاڑ لیں گے، یہ ایسا یہ دشمن ہے، اس کو بولنا پڑے گا کہ اب کچھ نہیں اکھاڑ سکتا تمہیں، ہے نا. مطلب کوئی چیز لگی ہوئی ہے، کوئی چیز گڑی ہوئی ہے، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتا، کچھ بھی عام زبان میں سمجھ رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکتا. اور وہ خود بول رہا ہے اپنے چیلے چپاٹوں کو اب کچھ نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ اس نے دعا کی، اللہ کی طرف سے جواب آیا، اب اس نے رہنمائی مانگی، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو. اس نے ہدایت مانگ لی، اس کو ہر قسم سے رب نے اس کے خسارے سے بچا لیا، تو میں اور تم کچھ نہیں کر سکتے. شیطان کی گواہی، دشمن کی گواہی، سمجھ رہا. تو بہرحال یہ وہ دعائیں تھی ہر قسم کی. اب سب کچھ آپ نے کر لیا لیکن اس کے بعد بھی مصیبت آ گئی. ہوتا ہے نا ایسا کبھی، مصیبت آ گئی، اب آپ نے سب کچھ رات میں پڑھ کے سوئے، پھر بھی موذی جانور نے کاٹ لیا اور بہت زیادہ نقصان ہوا، بہت زیادہ تکلیف ہوئی. آپ کسی جگہ پڑاؤ ڈالے، پڑاؤ ڈالنے کے بعد ہی مصیبت آ گئی اچانک، حالانکہ آپ نے دعا پڑھی تھی. ہوتا ہے نا ایسا کبھی. اب اس کو کیسے، وہ میں آپ کو ڈیفائن، ورنہ پتا چلا آپ بول رہے یار حدیث میں نے کچھ گڑبڑ تو نہیں کیا. نہیں، جب آپ مکمل طور سے حفاظتی دعائیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ اللہ کے طرف سے تھی، آپ کے تقدیر کا حصہ تھا. لیکن جب ایسی مصیبت سب کرنے کے بعد آتی ہے دل کو ایک اطمینان ہوتا ہے میں نے دینی معاملات میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، اس کے بعد جو آیا میرے رب کی طرف سے. ورنہ کیا ہوتا ہے جب انسان ذکر و اذکار نہیں کرتا، کوئی مصیبت سے پھر کتنا بچتا، کاش کہ میں ایسا کر لیتی، کاش کہ میں ایسا کر لیتا، میں دیندار ہو جاتی، میں دیندار ہو جاتا، میں نمازی ہوتا، میں نمازی، کتنا بچتا ہوتا. سب کچھ کرنے کے بعد کوئی مصیبت، اللہ کم از کم انسان نہیں بولتا اللہ میں نے جو ہو سکتا تھا اپنی طرف سے کیا، اب تیری آزمائش ہے مجھے صبر دے. تو سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی مصیبت آئی تو یہ اللہ کی طرف سے تھی، اس پہ کیا کرنا ہے، اب جزا فضا نہیں کرنا، رونا دھونا.
آپ دعا نہیں پڑھوں گا بھائی میں کیا فائدہ ہوا دعا پڑھ کے میرا وہ ہوا. بہت سے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں نا. میں آپ سے ایک سوال کروں, دوا کھانے گئے آپ نے, دوا کھائی, فائدہ نہیں ہو تو کیا کرتے؟ ڈاکٹر گالیاں دیتے, دوا گالیاں دیتے, کیا کرتے آپ؟ ڈاکٹر صاحب کچھ دوسری دوا دے دو نا اور فائدہ ہو. دوسری دوا کھائے اس سے فائدہ نہیں, پھر کیا کرتے؟ ڈاکٹر بھی گالیاں دیتے, دواؤں کو بھی گالیاں دیتے, کمپنی بھی جا کے کیس کرتے نہیں, پھر جا کے تیسری لیتے آپ, ہے نا, کرتے ہیں نا. تو پھر اللہ کے دین کے معاملے کیوں ہی سمجھ نہیں آتی؟ میں نے پڑھا تھا ہو گیا اب ختم, اب ایک بار نہیں ہونا اثر ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا, آپ کو بار بار کرنا ہوگا کہ تو اللہ تعالیٰ کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے. سمجھیے بات. تو سب کچھ کرنے کے بعد بھی کوئی مصیبت آئے تو کبھی بھی جو اپنے ذہن کو شیطان کے جو قبضے میں نہ دے دیے گا کہ ارے یار کیا ہوا, بلکہ یہ آپ یہ سوچئے ہو سکتا مصیبت اس سے خطرناک انٹینسٹی کی تھی جو لو ہو گئی. آپ سمجھ رہے بات کو؟ بہت ہائی ہوتی تھی, اللہ نے بچا لیا. پاسبلٹیز ہے, ہائی پاسبلٹیز, اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت, ٹھیک ہے. اور حفاظتی دعاؤں کے بعد بھی اگر اب یہ کو مصیبت آئے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے, تقدیر ہے, اس پر کیا کرنا ہے؟ ہم کو صبر کرنا ہے اور اس مصیبت کو ہٹنے کے لیے دعا کرنا ہے. اور ایک صبر کرنا ہے, دوسرا مصیبت کو ہٹنے کی دعا کرنا ہے اور امید کرنا ہے کہ اللہ اس مصیبت کو جلدی ہٹائیں گے. یہ توقعات بھی ہیں, ورنہ ہمارا توقع ایسی رہتی اب مصیبت آئی نا, اب ہٹتی نہیں میرے پیچھے. تو آپ خود جب بدگمانی کرتے تو اللہ تعالیٰ بولتا ٹھیک ہے لیتے رہو پھر, ہے نا. حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے, ویسے فیصلے گمان کے ساتھ ہوتا, گمان کے ساتھ ہوتا, سمجھ رہے آپ. تو اب آپ کا گمان ہی اتنا گھٹیا ہوگا پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا, ٹھیک ہے. تو لہٰذا صبر کرنا ہے, اچھا گمان کرنا, اللہ سے خوب گڑ گڑا کر دعائیں کرنا, یاد رکھیے انشاءاللہ عزیز. تو پھر کیا ہوگا؟ ہم ایسی چیزوں سے بچ جائیں گے. اور جو تدبیریں ہو سکتی ہے احتیاطی, وہ ساری چیزیں کرنا ہے, ہیومن ایفرٹس پورے کرنا ہے. ورنہ آپ بولے اب دعاؤں پہ, مثال کے طور پہ رات میں پورے بچھو دکھ رہے آپ کو ہر طرف پورے ریگستان میں, آپ بول رہے دعا پڑھ کے بچھوں کے اندر سو جاؤں گا. احتیاطی تدابیر کیا ہے؟ آپ ٹینٹ کو اچھے سے باندھیں گے, بیڈ کو اوپر رکھنے کی کوشش کریں گے, آس پاس ہو سکا تو پانی وغیرہ کچھ ڈالیں گے تاکہ جانور آئے تو پانی میں گر جائے, چھوٹے موٹے کیڑے. احتیاطی تدابیر اپنی جگہ. اور اس کے بعد توکل, یہ بڑی اہم چیز ہے چونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا, اور اس چیز کی حرص کرے جو آپ کو فائدہ دے. حرص کیا کرو جو چیز تم کو بینیفٹ دیتی ہے. اور اس کے بعد فرمایا اور عاجز ہو کر مت بیٹھ جاؤ, عاجز ہو کر مت بیٹھو, مطلب اللہ پر توکل بھروسہ سب کچھ کرنا ہے, دعائیں کرنا ہے, لیکن ساتھ میں ہیومن ایفرٹس پورے کرنا ہے. جنگ بدر صبح ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مہینہ پہلے سے اس کی تیاری کر رہے تھے, ٹھیک ہے. جو کچھ اسلحہ سامان ہتھیار تھے سب کچھ تیار کر لیے تھے. اس کے بعد میدان بدر میں آپ پہنچے اور رات میں کھڑے ہو کر پھر اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کر رہے تھے. اور وہ اس غریبی کا عالم تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑا پہنا تھا وہ کپڑا نہیں تھا, ایکچولی ایک چادر تھی جس کے بیچ میں آپ نے سوراخ کیا تھا, سر میں سے ڈالی ہوئی تھی, تو آگے سے تھی پیچھے سے تھی, سائڈ سے سٹیچز نہیں تھے, اس کو چادر تھی جو ڈالی ہوئی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے رہ کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے اوپر, جس کی وجہ سے یہ کپڑا آپ کا بیچ میں سے کھل گیا تھا, چادر آگے کی آگے آ گئی تھی, پیچھے کی پیچھے رہ گئی تھی. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رات موجود تھے وہاں, وہ کبھی ادھر سے چپک جاتے چونکہ سرد موسم ہوتا ہے رات میں عرب میں. یاد رکھیے مطلب عرب کا موسم رات میں ایسا ہوتا ہے جیسا فریج کے اندر کا حصہ, اور دن میں ایسا جیسا فریج کے پیچھے کا حصہ, اتنا عجیب ہوتا ہے, اتنا ہاٹ اینڈ کولڈ ہوتا ہے. تو رات میں کھڑے تھے, سردی بہت زیادہ تھی, وہ ایک طرف سے آتے کبھی ادھر سے لپٹتے, اور ایک طرف سے آتے کبھی ٹھنڈا ہو جا رہا تھا نا جس لپٹتے, اور اللہ کے رسول یہ دعا کرتے ہیں اللہ اگر آج یہ ٹکڑی ہار گئی, یہ چھوٹا سا وفد جمع ہار گیا, تو تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں بچے گا. اور ابوبکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول بس بہت ہو گیا, اللہ نے سن لی ہوں گی آپ کی بس, لیکن آپ صبح تک یہ دعا کرتے رہے. لیکن احتیاطی تدابیر چھوڑی, کیا پوری تیاری کی. دعا کے بعد بھی صبح آپ نے کیا کیا؟ کنویں پہ قبضہ کیا. یہ نہیں بولا کہ اب تو دعا کر لی بات ختم ہوگی اب جو ہوگا, نہیں, کنویں پہ قبضہ کیا تاکہ دشمن, سمجھ رہے, ایسی جگہ آپ نے چنی جہاں دھول کم اڑتی تھی جنگ کے لیے, تاکہ کیا ہو, جہاں صحابہ رکے تھے کہ دھول اگر اڑے تو ہم لوگ محفوظ رہے. ایسا لوکیشن آپ نے دیکھا کہ ہوا اپوزٹ ڈائریکشن میں چل رہی تھی, اگر آندھی آئے بھی تو دشمن کی طرف دھول جائے, ہماری طرف نہ, اتنی تدابیر کی گئی تھی. سمجھ رہے آپ کہ ہوا کا ڈائریکشن بھی دیکھا گیا, کنویں کا پوزیشن دیکھا گیا, کنویں کو اپنے قبضے میں پیچھے لیا گیا, دشمن آ جائے تو کیا, ساری چیزیں کی, اور اس کے بعد پھر دعا بھی کی. تو میں اس لیے بول رہا ہوں, ورنہ میں نے یہ چیز رکھی, آپ بولیں گے ارے میں نے یہ کرنے کے بعد دیا نہیں. آپ کو پورے ہیومن ایفرٹس ڈالنا ہے, جو کچھ کوششیں آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ کرنا ہے, اور کوششوں کے ساتھ احتیاط کے ساتھ دعا کرنا ہے. اور اس کے بعد کوئی تکلیف آئے تو پہلا دل کو اطمینان ہوتا ہے, اللہ جو کچھ بتایا گیا تھا اس طریقے میں میں چلا, اس کے بعد بھی تقدیر تھی تو نے یہ مصیبت دی, میں تیار ہوں. پھر صبر کرے, احتیاط کرے, تو پھر انسان ڈپریس نہیں ہوتا ہے, پریشان نہیں ہوتا, اس کو دل میں خوشی ہوتی ہے کہ میں نے جو کچھ کر سکتا تھا کیا, پھر بھی میرے رب نے مصیبت دی, میں اس کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے, ایمان اور آزمائش, اس پر میرا پورا ایک لیکچر ہے کہ ایمان اور آزمائش کا کتنا گہرا تعلق ہے اور یہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں. تو بہرحال ایمان ہے تو آزمائشیں تو ہوں گی, لیکن ان دعاؤں سے, ان تمام تدابیر سے وہ آزمائشیں یا تو کم ہوں گی, یا تو اللہ ٹال دیں گا, یا اگر دیں گا تو اس کا انشاءاللہ عظیم بدلہ دیں گا کہ میرے بندے نے سب کچھ کیا, احتیاطی تدابیر جو اس کے رسول کے ذریعے میں نے ان تک پہنچایا تھا, اس کے بعد بھی ہوا
بعد تو سنت پہ عمل کرنے کا اجر، صبر کرنے کا اجر، دعائیں مانگنے کا اجر، عاجزی اختیار کرنے کا اجر، اور بہت سارے فائدے مومن بہرحال ہر آنے والی تکلیف سے اٹھاتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے مومن کو ایسی کوئی تکلیف نہیں جو آتی ہے جو اس کے گناہوں میں کمی کر دیتی ہے، مطلب ہر تکلیف، کانٹا بھی چبھتا ہے تو گناہ کم ہو جاتے ہیں، اور مومن کو اللہ آزماتا اتنا آزماتا ہے کہ جب روز قیامت اپنے رب سے ملیں گا تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ انشاءاللہ عزیز اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں۔ اگلے اس میں انشاءاللہ عزیز جب ہم ملیں گے تو میں اب ایک الگ الگ سیناریو رکھوں گا انشاءاللہ۔ سیناریو کی بیماری ہو کیسے اب کرے، یہ تو تھا ہونے سے پہلے کیا کرے، میں نے وہ رکھا آج آپ سے۔ اب انسان بیمار ہو جائے تو کیا کرے، مشکل آ جائے تو کیا کرے، حکومت خلاف ہو جائے تو کیا کرے، جنگ کے میدان میں کیا کرے، جیل چلا جائے تو کیا کرے، فقیر ہو جائے تو کیا کرے۔ یہ تھا مصیبت نہ آئے، اب آگے تو کیا کرنا ہے انشاءاللہ عزیز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے ہم وہ بھی دیکھیں گے کہ ایسے سچویشن میں مقروض ہو تو کیا کرے، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں ہم قرض دار ہیں کیا کریں، انشاءاللہ وہ بھی حل رکھوں گا کہ اب ایک سیناریو ہم لیں گے انسانی زندگی کا اور اس سیناریو پر ڈسکشن کریں گے ایسے وقت میں میں اور آپ کیا کریں، ہم دیکھیں مشکل، مصیبت، پریشانی، فقر، جس کو کہیں گے قرض، فاقہ جس کو کہتے ہیں بھوک ہے نا، جنگ، جیل میں اگر کوئی چلا جائے تو کیا کرے، کیس ہو جائے تو کیا کرے۔ ہم پورا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے ایک پوائنٹ انشاءاللہ لیں گے کہ ان مصیبتوں کے آنے سے پہلے کیا کرنا، آج ہم نے دیکھ لیا، مصیبت آنے کے بعد جب چل رہی ہے تو ہم کیا کریں گے انشاءاللہ۔ میں وہ تمام باتیں آنے والے لیکچرز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ جو ہے سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کی جو ہے ہر قسم جو ہے حفاظت کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو کتاب و سنت کا پابند بنائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے۔ ختم ایمان پر ہو، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ کتاب اور سنت سے ثابت ہے، مطلب جو دعا ثابت ہے کہ ہاں یہ دعا ہے، یا تو قرآن میں ہے وہ دعا، یا تو حدیث میں آتی ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے بتایا، تو اگر یہ چیز ہے یا صحابہ عمل کرتے تھے اور صحابہ سے اجماع ثابت ہے کہ یہ دعا پڑھتے تھے تو بہرحال پھر آپ اس کو کیجئے۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں گا دعاؤں کے معاملے میں، یہ احتیاط ضرور کیجئے، دعاؤں کے معاملے میں لوگوں نے بہت ساری عجیب و غریب باتیں بھی بھر دی ہے دعاؤں کے اندر۔ جیسا میں نے کتاب دعاؤں کی پڑھی، اس میں لکھا تھا اللہ کو 99 بار پڑھے تو یہ فائدے، رحمان کو 99 بار پڑھے تو یہ فائدے، الصمد کو 99 بار پڑھے تو یہ فائدے، الرحیم کو پڑھے تو یہ۔ تو میرا مسئلہ یہ تھا، میں نے یہ سوچا کہ 99 اللہ کے نام کو 99 بار پڑھنے کے کہیں کہیں فائدے ان کو کیسے پتا چلے۔ کوشچن یہ تھا، یا واسع پڑھنے کی یہ فائدے، یا قوی پڑھنے کی یہ فائدے، یہ نورو پڑھنے کی یہ فائدے، یا سمت پڑھنے، سب لکھ دیا انہوں نے 99۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ باتیں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں؟ ٹھیک ہے اللہ کا نام ہے بھائی، اللہ کا نام لینے کا تو فائدہ ہی ہے، لیکن اللہ کے نام کو مخصوص تعداد میں ایسا لینے کا اور یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ سنت سے ثابت ہے کیا، صحابہ کے عمل سے ثابت ہے کہ مسئلہ یہ ہے، یاد رکھیے، سمجھ رہا؟ مسئلہ یہ ہے اقامت کیوں دی جاتی ہے، جماعت کھڑی ہو رہی، اذان ہو گئی، اعلان ہو گیا، اقامت کیوں جاری، مسجد میں لوگ جمع ہو جائیں۔ تو اگر ہم یہ سوچیں کہ اب جنازے کی نماز میں بھی اقامت دے دیں گے تاکہ لوگ جمع ہو جائیں قبرستان میں، یا ہم یہ سوچیں گے کہ پھر عیدین کی نماز میں اقامت دے دی جائے، یا ہم یہ سوچیں گے کہ تراویح کی وتر کے لیے بھی اور تہجد کے لیے بھی اقامت دے دی جائے، تو درست ہوگا؟ آپ بولیں گے نہیں، اقامت دی گئی 5 وقت کی فرض نماز کے لیے، تو اب ہم نہیں دیں گے، یہ ہے نا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کا نام بالکل اللہ کا نام باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اس مخصوص تعداد میں گننا اور اس کے یہ فائدے ہونا کس نے بتایا؟ اگر یہ فائدے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے، نعوذ باللہ، یہ تو دین میں سیدھا آپ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ چیز جو اتنی خیر کی تھی اور یہ فائدے تھے اللہ کے رسول بتا کے نہیں گئے۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ احتیاط کا بالکل کہوں گا، دعاؤں کے معاملے میں بڑا احتیاط کرے، اور دعاؤں کو جب تک ثابت نہ ہو اس کو نہ پڑھے۔ بلکہ کچھ لوگوں نے تو کچھ بھی قرآن کا کچھ مانا ہے اور وہ لے رہے، مطلب کچھ بھی، جیسے ایک صاحب نے لکھا کتا نہ کاٹے اس کی دعا۔ اب میں پریشان، کتے کے نہیں کاٹنے کی دعا کیا ہے؟ تو سورۃ الکہف میں ڈالیے کلب باسط، یہ پڑھے تو کتا نہیں کاٹتا، ٹھیک ہے وہاں ایک کتے کا ذکر ہے سورہ کہف میں، لیکن وہ کتے کا جو تذکرہ ہے وہ پڑھنے سے کتے نہیں کاٹیں گے ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا ضروری ہے نا کہ یہ پڑھے تو کتا نہیں کاٹتا، تو اس میں میں خود پریشان تھا، کتا نہ کاٹنے کی دعا پہلی بار سنا میں نے، سمجھ رہا بات؟ تو بات قرآن کی آیت، آدمی ارے قرآن کی آیت ہے نا، قرآن کی آیت ہے بھائی، غلط نہیں ہو سکتی، میں کہاں بول رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ کہ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ قرآن کی آیت پڑھنے سے کتا نہیں کاٹتا، ایشو یہ ہے، سمجھ رہا بات؟ جنتی جنت میں رہیں گے تو فلاں چیز کریں گے، تو آپ کیا آپ نے بتایا کہ حدیث میں کہ یہ دنیا میں بھی کرنا چاہیے، جنت میں نہیں ہے ویسے، سمجھے؟ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے دعاؤں کے معاملے میں خاص طور سے۔ ہاں اگر ثابت ہے تو آپ کرتے جائیے، ورنہ احتیاط کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو بہرحال آپ نے ایک دعا کہی، بہرحال میں سمجھتا ہوں اگر ثابت ہے تو آپ دیکھیں کتاب میں پڑھے، اس کا حوالہ چیک کریں، یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ ثابت ہے تو کریں، نہ ہے تو اس کو جی۔ السلام علیکم فیض بھائی، آج کل سوشل میڈیا پہ آیت الکرسی کا خاص طور پہ، اس کے علاوہ قل کے 4 صورتوں کو اور سورہ فاتح کے مطلب مختلف فائدے دکھائے جاتے ہیں،
جس میں ریفرنس کچھ نہیں رہتا حدیث کا، تو ان تینوں کا مطلب پروٹیکشن میں کیا رول ہے، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور قل کے چاروں صورتیں۔ بھائی نے سوال کیا کہ بہت ساری جگہ لوگ دعاؤں کا تذکرہ کرتے ہیں، بھیجتے ہیں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور قل کے تعلق سے کہ ان کے یہ فوائد ہیں۔ دیکھیں سورہ فاتحہ کے کئی فوائد ہیں، یہ سورہ رقیہ بھی کہا جاتا ہے، یہ علاج بھی ہے، ویسے کئی فوائد ہیں، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ فوائد کس طرح سے حاصل کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ بخاری کی روایت ہے، صحابہ ایک جگہ گئے، ایک بستی میں پڑاؤ ڈالا، ان سے اجازت مانگی کچھ کھانے پینے کے دو، یہ زمانہ وہ نہیں تھا ہوٹلیں وغیرہ تھی، رہنے کی جگہ تھی، بستی والوں نے کہتے چلو نکلو یہاں سے، باہر کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہوا ایک لونڈی بھاگتی ہوئی آئی، کہا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا کوئی ہے تم میں جو علاج کرے؟ ایک صحابی نے کہا میں علاج کروں گا، دوسروں نے کہا نہیں تم علاج کرنے نہیں جاؤں گے اس کا، اس لیے کہ انہوں نے ہم کو رہنے نہیں دیا، انہوں نے کہا پھر بھی میں چلا جاتا ہوں۔ وہ گئے، جانے کے بعد انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، دم کی، لیکن روایت میں آتا سورہ فاتحہ پڑھی، دم کیا، پھر آپ نے کٹس لگائے جہاں بچھو نے کاٹا تھا، اور اس زمانے میں منہ سے کھینچنے کا طریقہ تھا، کھینچ کر خون کو نکالا، لیکن یہ سب نہیں کر سکتے، یہ ٹیکنیکس ہوتی ہے، یاد رکھیے، یہ ہر عام آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ پھر وہ کیا، پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، پھر خون کھینچا، پھر تھوکا، پھر سورہ فاتحہ، ایسا کئی بار انہوں نے کیا، اور اس سے اس کو شفا حاصل۔ پھر جب مدینے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اللہ کے رسول انہوں نے ایسا کیا، اور ہم تو سمجھتے تھے ان کو اتنا علم نہیں، لیکن یہ گئے، سردار کا علاج کا اسے فائدہ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے؟ تو کہا اللہ کے رسول میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، تو آپ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا سورہ فاتحہ رقیہ ہے، علاج ہے، دم کرنے کی دعا ہے؟ تو پتا چلا یہ علاج ہے سورہ فاتحہ، نہ صرف جس کو ہم کہیں گے نفسیاتی بلکہ فزیکل بھی آتا ہے، فزیکل بھی بہرحال، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس کا یہ عمل ثابت، تو جو ثابت ہے بالکل کی، جن کسی پر حاوی ہے پڑھ کے دم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے جیسا بیماری کے اندر پڑا، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ایسا انہوں نے دم کیا اور پھر سک کر کے بلڈ نکالا۔ اسی طرح سورہ فلق، سورہ ناس تو بالکل ثابت ہے، میں نے درس میں بھی کئی باتیں رکھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، آپ پڑھتے تھے، نظر بد سے بچانے کے لیے آپ یہ پڑھتے تھے، آندھی طوفان مصیبت آتی تب آپ یہ پڑھتے تھے۔ تو سورہ فلق، سورہ ناس تو بہرحال ثابت ہے۔ اس میں سورہ کافرون داخل نہیں ہے، بہت سے لوگ چاروں قل پڑھ دیتے ہیں، چار نہیں ہے، تین ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ اچھا ایک عجیب بات ہے، یہ چاروں قل لوگ چونکہ اس کے بڑے فوائد ہیں تین کے، تو چار کو ایڈ کر دیتے ہیں اور چاروں کو ہر جگہ پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ خبروں پر بھی پڑھتے جا کر، یہ اپنی حفاظت کے لیے، زندوں کے لیے۔ مرنے کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ الکافرون پڑھنا درست نہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب ضد کرنے لگے، نہیں بولے ہم جا کر بولے خبر میں پڑھیں گے، تو دوسرے صاحب نے ان سے کہا کہ چلو میرے کو بولو کہ جو تم پہلا سورہ پڑھے قل یا الکافرون، ٹھیک ہے، لا اعبد ما تعبدون، تو خبر والے کیا بول رہے ہیں؟ اے کافرو قل یا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں بات نہیں کروں جس کی تم عبادت کرتے تھے۔ آپ پڑھ رہے بھی تو کیا پڑھ رہے یہ تو دیکھو، بولے سورہ کافرون کو رات میں پڑھنا سونے سے پہلے ثابت ہے، اس لیے کہ برات کفر سے، برات کفر کے لیے اللہ کے رسول سورہ کافرون کو رات میں سونے سے پہلے پڑھتے تھے تاکہ کفر سے برات، نفرت کا اظہار ہو۔ لیکن تم جا کر تین قل ہے بولے، چوتھا بھی جب پڑھ رہے تو پہلا چوتھا ہی پڑھتے نا قل یا، چونکہ باقی تین تو آخری ہے، ترتیب کے اعتبار سے قل یا الکافرون، اے کافرو لا اعبد ما، اب دیکھا اس کا ترجمہ دیکھیے، میں عبادت نہیں کرتا اس کی تم عبادت کرتے ہو، تو میننگ بھی آپ دیکھیے تھوڑا کیا اس کا کانٹیکسٹ ہے۔ تین قل کے فضائل اپنی جگہ ہے، 3 بار صبح 3 بار شام، اور بھی بہت سارے میں پورے نہیں رکھ پایا، کبھی موقع ملا تو موضوعتین اور سورہ اخلاص کے فوائد میں ہم دیکھیں گے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، لیکن پھر کہوں گا جو ثابت ہے چیک کر لے پہلے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جادو کا توڑ ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جب نازل ہوئی جادوگروں کا توڑ آ گیا، شیطان سمجھے کہ میرا یہ ہیلا نہیں چلنے۔ آیت الکرسی، آیت الکرسی کے بڑے فوائد ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی ایک نماز کے بعد پڑھ لے تو دوسری نماز تک کافی ہے، مطلب حفاظت کے لیے کافی ہے، تو آیت الکرسی کی بھی بڑے فوائد ہیں۔ لیکن پھر کہوں گا کب کیسا، وہ سنت سے آپ دیکھ لیں، ورنہ اگر میں بولوں آیت الکرسی کو 51 بار جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ پڑھے تو یہ فائدہ ہوگا، پرابلم ہے، حالانکہ پڑھ رہے کیا آپ آیت الکرسی، لیکن پرابلم ہے، کیوں پرابلم ہے؟ آیت الکرسی کو ایسا پڑھنا جس پر اتری آیت الکرسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے نہیں بتایا، مسئلہ یہ بولے، مسئلہ یہ قرآن کیسے بیکار آدمی، یار قرآن پڑھنے کا تم بول رہے غلط ہے، ہاں قرآن پڑھنا بھی غلط ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جس پہ اترا اگر آپ اس کے جیسا نہیں پڑھو اور اپنی منمانی کرے تو یہ بھی غلط ہو سکتا ہے، جیسا کہ آیت الکرسی کو لوگ بولتے ہیں 51 بار، 101 بار، 1000 بار، 100 بار، 151 بار، 11 راتوں تک، 21 راتوں تک، 40 راتوں تک، 40 بار یہاں بیٹھ کر، سوکھے کنویں میں بیٹھ کر، قبرستان میں بیٹھ کر، غیر آباد مسجد میں بیٹھ کر پڑھنے سے یہ فائدے ہوتے، میں یہ بول رہا ہوں ہے تو قرآن،
ہے تو قرآن، لیکن اس کو ویسے ہی پڑھنا جیسا بتایا گیا. دیکھیے اللہ کا ذکر تو ہے نا، ثابت ہے نا، اللہ اکبر اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ اللہ کا ذکر ہے نا، سبحان رب العالی سبحان رب العظیم اللہ کا ذکر ہے. تو کیوں نہ ہم ظہر کی نماز کو 4 کے بدلے 5 رکعت پڑھیں گے تو اللہ اکبر بڑھ جائیں گے، سبحان رب العظیم سبحان رب العالی بڑھ جائیں گے، ہے نا، التحیات بڑھ جائیں گا، کتنا فائدہ ہوگا نا. تو آپ بولیں گے یہ ذکر درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ذکر 4 رکعت میں کیا ظہر کی 5ویں نہیں ملا. تم کون ہوتے ہو، ہے نا. تو میں بھی یہ بول رہا ہوں قرآن ہے، بالکل قرآن کو لیکن کیسا استعمال کیا جائے، کیسے فائدہ اٹھایا جائے، وہی بتائیں گا جس پہ نازل ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی طریقہ نہیں بتایا کہ 51 11 20 40 50 نہیں بتایا، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا. ہاں جو بتایا وہ کیجیے نا. آپ 3 بار صبح شام، ہے نا، 3 بار کے بعد تسبیحات نے بتایا نا، 33 بار اور 33 بار پڑھے نماز کے بعد، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور آخر میں پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہی تسبیح کو اگر سوتے وقت پڑھتے ہیں تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھے، ہوگی گنتی 100 کی. سوتے وقت ایسا، اور نماز کے بعد یہ ایڈ کریں گے آپ 100 نمبر پر. یہ ساری چیزیں بتائی گئی، کوانٹٹی جہاں بتائی گئی، جہاں نہیں ہے ہم نے نہیں کرنا. اس طرح فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ صبح اگر کو پڑھے مطلب بعد نماز فجر، تو اس پہ جادو اثر نہیں کرتا اس دن. تو کوانٹٹی بتائی گئی نا، جہاں کوانٹٹی اسپیسیفک تھی بتائی گئی، جہاں اسپیسیفک نہیں، جیسا درود صبح اور شام 10 بار پڑھنے کے فوائد بتائے گئے، 10 بار ہی، آپ 11 12 15 15 51 بار نہیں کر سکتے. آپ جہاں اسپیسیفک تھی اسپیسیفک کر دی، یا جنرل تھی جنرل کر دی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ جتنے بار پڑھنا ہے پڑھیے، لیکن یہ مخصوص دن، مخصوص ایام، مخصوص وقت، مخصوص تعداد، مخصوص جگہ مت بنائیے، ورنہ پھر پرابلم یہ ہوگا جس پر اترا ہے قرآن انہوں نے جب یہ چیز نہیں کی تو ہمارا کرنا درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو بہرحال میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کے جو آپ نے کہا، ہاں ثابت شدہ چیزیں، بس دیکھیں کہ کون سی روایت کو پیش کریں، چونکہ ضروری ہے کہ مستند ہو، ورنہ لوگ بہت ساری غیر غلط باتیں اس کے تعلق سے پیش کریں. کسی نے ایک سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ اگر ہم کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں تو دعا پڑھیں، پر جس شخص پر مصیبت آئی ہے تو اس شخص کے لیے ہم کیا کریں؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جس شخص پر مصیبت آئی ہے آپ اس کے لیے دعا کریں. یہ دعا اس کے سامنے بھی ہو سکتی ہے اور یہ دعا اس کے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو اس کے لیے وہ دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں. مطلب کتنا پیارا اصول ہے، دوسروں کے لیے دعا کرو اور اپنا مسئلہ حل کرا لو. جب بندہ غائبانہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، معلوم نہیں ہے، بولنا نہیں ہے، دیکھیے بول کے بھی دعا کر سکتے ہیں لیکن غائبانے والا اجر اور غائبانے والا فائدہ چلے جائیں گا. غائبانہ مطلب اس کو نہیں بولتے آپ، لیکن آپ دیکھ رہے ایک بھائی آپ کا جا رہا ہے، بھائی سے مراد کوئی مسلمان، نہیں تو بھائی بولے تو میرا بھائی، آپ دیکھیں گے خالی مسلمان. آپ نے دیکھا بڑا مصیبت میں، اور آپ دعا کریں اللہ اس کی مصیبت حل کر دے، پریشانی دے، غائبانہ. تو جیسی آپ نے یہ دعا کی تو آٹومیٹیکلی فرشتے آپ کے لیے دعا کر کے آمین کہتے ہیں. اللہ اس کے لیے بھی، اللہ اس کے لیے بھی، اللہ اس کی مصیبت دور، اللہ اس کی مصیبت بھی دور، اللہ اس کے لیے آسانی کر اس معاملے، اللہ اس کے لیے آسانی کر، اللہ ان کی بچیوں کا مسئلہ آسانی کر، اللہ اس کے بچیوں کا مسئلہ. فوراً فرشتے آپ کے لیے اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، آمین کرنا شروع کرتے ہیں ہمارے لیے. تو لہٰذا جب اپنے بھائی کو آپ مصیبت میں دیکھیں، بہت ساری دعائیں ہیں آپ کر سکتے ہیں، مخصوص دعائیں بھی ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. مخصوص دعائیں اگر آپ کو یاد نہ ہو، دیکھیں حسن المسلم میں بار بار کہتا ہوں، دعا کی کتاب کا نام آپ ضرور خریدیں، حسن المسلم، فورٹریس آف دا مسلم. ٹھیک ہے، محمد بن علی القحطانی کی کتاب ہے، ورنہ بہت سارے لوگوں نے حسن المسلم عجیب لکھ دیے، اس میں ثابت شدہ روایتیں، اس کو ضرور لیں. بہت سارے اذکار، حفاظت کی دعائیں، نماز کی دعائیں، رکوع اور سجود کی دعائیں، اور باقی نماز، بارش کے لیے، اس کی بہت سی دعائیں، استسقاء ہے، استخارہ ہے، ساری دعائیں آپ کو انشاءاللہ ملیں گی ضرور. اس کے لیے اس میں آپ کو یہ دعا بھی انشاءاللہ مل جائیں گی. تو جو ثابت شدہ ہے وہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اگر نہیں معلوم تو اپنی زبان میں بالکل اپنے بھائی کے لیے ظاہر بھی کر سکتے ہیں اگر اس کو تسلی ملتی ہو تو، اور باطن چھپ کر بھی کر سکتے ہیں. اس کا اجر انشاءاللہ آپ کو بھی یہ ہے کہ فرشتے آپ کے لیے وہ دعا کریں. السلام علیکم فیض بھائی. فیض بھائی، کسی کو جھک کے سلام کرنا ایسا ماں باپ کو یا کسی بزرگ کو، تو یہ کیا درست ہوگا یا آداب ہے اس میں، مینس محبت کی علامت وغیرہ کیا ہے؟ یہ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا، کیا جھک کر سلام کرنا محبت کی، ادب کی، بڑوں کو، کیا یہ علامت ہے اور کیا ضروری ہے جھک کر سلام کرنا؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ شریعت میں کسی بھی کام کے لیے کسی کے بھی سامنے جھکنا یہ درست نہیں ہے. ادبن ہو یا کسی کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے، یہ درست نہیں. آئیے، دین اور شریعت میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات، ظاہر سی بات ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ جو قیصر اور خسرا کے درباروں میں جا کر آ چکے تھے، مطلب رومن اینڈ پرشین ایمپررز کو دیکھ چکے تھے، ان کے پاس جا کر آ چکے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ جب ان کا بادشاہ آتا ہے تو سارے لوگ مل کر جو ہے سجدہ کرتے ہیں یا رکوع کرتے ہیں، یا تو جھک جاتے کمر سے
رکوع کے جیسا، یا تو پورا جھک جاتے تھے، نیچے لیٹ جاتے تھے، سجدہ کر، ٹھیک، جھک جاتے تھے. تو انہوں نے سوچا صحابہ نے بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مستحق ہے کہ آپ کو سجدے کیے جائے، یہ تو دنیا کے بادشاہ فالتو ہے نا، نبی مستحق ہے. تو ایک بار جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کچھ صحابہ نے پہلے سے پلان کر لیا تھا اور جھک گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے لیے یہ مت کرو، اگر مجھے اجازت دینا ہوتا کہ کوئی کسی کے لیے سجدہ کرے تو میں اجازت دیتا کہ بیوی شوہر کے لیے کرے، لیکن اس کی اجازت بھی مجھے نہیں دی گئی ہے. یہ سجدہ تعظیمی تھا. یہ سجدہ تعظیمی تھا جو کس نے کس کو کیا تھا؟ فرشتوں نے آدم کو کیا تھا. یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کا نہیں. یہ سجدہ کس نے کس کو کیا تھا؟ یوسف کو کیا تھا، ان کے والدین اور ان کے بھائیوں نے. یہ سجدہ تعظیمی، لیکن پچھلی امتوں میں جائز تھا. اس امت میں آپ نے فرمایا کسی کے لیے سجدہ تعظیمی جائز نہیں. اگر ہوتا تو اف تھا، ہوتا تو شوہر کو بیوی کرتی، حکم دیا تھا، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو صحابہ مجھے کہاں کر رہے ہو تم؟ ہوتا تو بیوی کو، ہوتا شوہر کو کرے، لیکن اس کی بھی پرمیشن نہیں ہے. مطلب اس امت میں سجدہ تعظیم نہیں، کسی کے لیے جھکنا نہیں ہے. تو جو آپ بول رہے ہیں نا جھک کر سلام کرنا، یہ بھی ہے. دیکھیے سجدہ جھکنے کی سب سے ادنا قسم ہوتی ہے کہ انسان کسی کے سامنے منڈی ڈال دے، اور سب سے اعلیٰ قسم ہوتی ہے کہ اپنے پیشانی کو زمین پر ٹیک دے. تو رکوع بھی سجدے کی ایک قسم ہے. رکوع میں جب جاتے ہیں نا جھک گئے آپ، سجدہ سب سے اعلیٰ قسم ہے جھک، سمجھا؟ تو آپ جو جھک کے سلام بول رہے ہیں نا وہ بھی رکوع کی قسم ہے. رکوع کی ایک قسم ہے. ایک تو فرشی سلام ہوتا ہے، مان لو آپ پورا رکوع کر کے نیچے سے بادشاہ سلامت اور یہ اور وہ گاتے گاتے بولتے رہتا ہے، اس کو بولتے فرشی سلام. جو نواب اور پتہ نہیں کون کون لیا کرتے، اللہ رحم کرے، بہت سخت بات ہے. یہ اجازت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اپنے لیے نہیں دی کہ مجھے کرو، تو کوئی دوسرا کون اس کے لائق ہو سکتا ہے. اور ایک ہوتا ہے اسی فرشی سلام کا لوور ورژن جو ہمارے پاس ہے. شادی بیاہ ہوگی تو سلام کرو، اور سادہ سلام نہیں ہوتا، جھک کر کرو، کیونکہ یہ ادب ہے، وہ بڑے تو جھک کر بھی مت کرو، پیٹ میں منڈی ڈال ڈال کے کرو. بہت امیزنگ سچویشن دکھتی مجھے. ایک تو اللہ رحم کرے ہمارے عورتوں کا لباس دیکھیے آپ، بہت برا لگتا ہے کہ ساڑیاں پہنی ہوئی ہیں، پیٹ دکھ رہا ہے، اور جھک کے پیٹ میں ڈال کے سلام کرو. سبحان اللہ. ایک غلط کام اور اس پر بہائی بھی، بہت تعجب کی بات ہے. اور بہت سی بار تو میں نے دیکھا کان پکڑ کے بھی سلام ہوتا. جھکتے ہیں نا بچے بہت سارے، چل کان پکڑ کے چل جھک سلام کرو. جھک کر سلام کرنا یہ کوئی ادب نہیں ہے اسلامی، کوئی ادب نہیں، بلکہ شریعتاً درست نہیں. یاد رکھیے حرام ہے. جھک کر جھکنا نہیں ہے شریعت. السلام علیکم، چونکہ دور آدمی سمجھو وہاں کھڑا ہوا ہے 100 فٹ پہ نہیں سمجھ، لیکن اشارہ سمجھ سکتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں السلام علیکم. اشارہ مطلب میں آپ کو سلام دے رہا ہوں، چونکہ اب وہ سلام سن نہیں سکتا تو وہ بھی کہیں گا وعلیکم السلام، لیکن بولنا پڑے گا، ورنہ ہمارے پاس اشارہ والا ہونا کیسا تھا، اور یہ بھی خالی ہے. یہ کیا ہے؟ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو السلام علیکم آپ دور کھڑے ہوئے تو اشارہ آپ کر سکتے، لیکن جھکنا، جھک کر سلام کرنا یہ کوئی اسلامی ادب نہیں ہے، یہ کوئی شرعی ادب نہیں ہے، یہ بالکل جائز اور درست نہیں جو ہمارے پاس چلتا. اور جھک کر بولے تو پورا رکوع رہتا ہو، پورا رکوع. میں بھی یہاں پوڈیم میں نہیں جو رکوع بالکل یوں کر کے ہاتھ لا کر پیٹ تک، بالکل مطلب پیٹ کیا مطلب آپ یہ جو عاجزی دکھا رہے ہیں، یہ عاجزی شریعت میں جائز نہیں. بڑے بھائی، والد ہے بھائی، دادی ہے بھائی، نانی نہیں، یہ عاجزی درست. یہ الگ بات ہے کہ آپ کسی کو سلام کرے، سلام کرنے کے بعد آپ کے دادی نانی اتنے جھک چکے ہیں، اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ اب وہ ان کی ہائٹ کم ہو جاتی ہے نا، آدمی جب بوڑھا ہو جاتا تو آپ ان سے ملنے کے لیے سلام کرتے ہیں، سلام کر کے جھکتے ہیں تاکہ وہ آپ کو ہاتھ لگائے، محبت کرے، لاڑ کرے، لپٹائے. تو یہ ایک الگ چیز ہے، یہ اس میں داخل نہیں ہے. اب دیکھو اب یہ تو یہ بھی غلط، یہ غلط نہیں، چونکہ یہاں آپ سلام کے لیے نہیں جھک رہے ہیں، ان سے ملاقات کے لیے جھک رہے ہیں. جیسا کہ کوئی ہائٹ کم والا آدمی آ جائے تو آپ کیسے ملیں گے اس سے، ہے نا؟ تھوڑا اپنے ہائٹ کو کم کریں گے، یا جھک کر اس کے بازو، یا بیٹھ کر کریں گے، کیسے بھائی کیا ایسا ہوتا نا، یا اس کو اپنے برابر بٹھا لیں گے اونچا کر کے بات ہو، یہ ہوتا ہے. تو اسی طرح وہ بوڑھے ہیں، جب آپ ان کے جا رہے ہیں السلام علیکم اور سلام کر کے ان سے ملنے کے لیے آپ جھک رہے ہیں، یا آپ کو پکڑے، یا آپ کو سر پہ ہاتھ رکھے، یا آپ کو لپٹائے، یہ بہت الگ چیز ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو ہاں پر جھک کر سلام کرنے کا میں جو سسٹم بول رہا ہوں، وہ سسٹم شرعاً بالکل درست اور جائز نہیں بلکہ حرام ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے جھکنا تعظیماً اس شریعت میں درست نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس شریعت میں درست نہیں ہے. جیسا کہ لوگ بولتے ہیں جب جھکنے کا بولتے ہیں نا، آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام، وہ دوسری شریعت تھی اور اس میں وہ سجدہ تعظیمی جائز تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شریعت کے لیے سجدہ تعظیمی کے تعلق سے فرما دیا کہ یہ سجدہ تعظیمی بھی درست نہیں ہے اس امت کے لیے. اگر ہوتا تو کس کو ہوتا؟ بیوی کو ہوتا کہ شوہر کو کرے، لیکن اس کی اجازت بھی نہیں ملی. تو خود اللہ کے رسول نے اپنے لیے نہیں جھک کر سلام کرنا پسند کیا، جھک کر سلام، تو پھر کون اس کے مستحق ہے دوسرا امت کے؟ کوئی نہیں. یاد رکھیے جھک کر سلام کرنا کوئی ادب نہیں ہے، جھک کر سلام کرنا بالکل غلط اور غیر شرعی اور ممنوع ہے. یاد رکھیے اس لیے کہ یہ اسلام کا پارٹ نہیں ہے. سلام کے لیے آپ کہیں السلام علیکم،
ٹھیک ہے, اشارہ, السلام علیکم اشارہ کر سکتے ہیں آپ, یا اس کے علاوہ کوئی اور اشارہ جو جس سے وہ سمجھ جائے کہ میں آپ کو سلام کر رہا ہوں, اور بولے بھی ساتھ میں السلام علیکم اور وہ جواب دے وعلیکم السلام, یہ درست ہے. لیکن جھکنا سلام کے لیے بالکل درست نہیں ہے. کسی نے ایک سوال کیا, بہت سے لوگ نماز کے بعد سر پر ایک ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی پڑھتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے بہت سارے لوگوں کو میں نے بھی دیکھا ہے, نماز ہوتی ہے, کچھ مسجدوں میں حال یہ ہوتا ہے کہ 50% لوگ, کچھ مسجدوں میں 20% لوگ, کچھ میں 10% لوگ اس کے فالوورز ہوتے ہیں. نماز ہوتی ہے ایک دم نماز ختم ہوئی کہ ہاتھ لگا کیوں ہو جاتے ہیں. اور اس کا بھی ایک طریقہ ہے, میں نے ایک سے پوچھا اس کا اصل طریقہ کیا ہے, تو بولے طریقہ یہ ہے کہ یہاں ہاتھ رکھنا اور یہ کونی کو زمین پہ رکھنا, ایسا مطلب نیچے بیٹھے نا آپ جب نماز کے بعد دوزان بولتے ہیں نا, آپ فولڈ کر کے تو بولے ایسا نیچے رکھیں. اللہ یہ کیا ہے, تو پتا نہیں بولے ایسا رہتا ہے, بولے ٹھیک ہو سکتا ہے کچھ ٹینشن وغیرہ گراؤنڈ کر رہے ہیں, ریزن کیا ہے. تو ہاتھ رکھ کے لا الہ الا اللہ آیت الکرسی شروع ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت الکرسی کو سر پر ہاتھ رکھ کے پڑھنا ثابت نہیں. سر دکھ رہا ہے تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ 3 بار ہے نا حدیث میں, 3 بار ہاتھ رکھ کے بسم اللہ پڑھا جائے. اور بھی دعائیں جو ثابت ہے وہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن آیت الکرسی کو خاص طور سے سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا یہ سنت سے ثابت نہیں. آپ مخصوص جیسا بیماری, دل میں ایک تکلیف ہے آپ کو, بسم اللہ مہر لگ گیا آپ نے بسم اللہ, یہ کر سکتے آپ. لیکن یہ نماز کے بعد آیت الکرسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد 1 مرتبہ اللہ اکبر, 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے, اللہم انت السلام منک السلام دعائیں پڑھتے, اور اس میں آیت الکرسی بھی شامل ہے, سورہ فلق سورہ ناس بھی پڑھتے اور سورہ اخلاص بھی پڑھتے. ٹھیک ہے, تو آیت الکرسی پڑھتے, لیکن آیت الکرسی کبھی آپ نے سر پر ہاتھ رکھ کے نہیں پڑھی, یا سر پر ہاتھ رکھ کے ہاتھ کو نیچے رکھ کر نہیں پڑھا. تو لہٰذا آیت الکرسی کو نماز کے بعد خاص طور سے سر پہ ہاتھ رکھ کر پڑھنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. علاج معالجہ ایک الگ چیز ہے, علاج معالجہ کہ اس میں جن حاوی ہے وہ ہے, اور معالج سر پکڑ کے آیت الکرسی پڑھتا ہے, یہ ایک الگ کیس ہے. لیکن ان جنرل آیت الکرسی کو اس طرح سے ہاتھ رکھ کر ہر نماز کے بعد پڑھنا درست نہیں ہے. آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد پڑھنا سنت ہے, لیکن ایسا سنت نہیں لگا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے بتا دیا نا, اللہ اکبر استغفر اللہ 3 بار, اللہم انت السلام اور بھی دعائیں پڑھتے, پھر اللہ لا الہ پڑھتے, اس کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس, قل اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھتے, اور اس کے بعد تسبیحات بھی پڑھتے. آپ کبھی پہلے تسبیحات پڑھتے 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمد للہ, اور 33 بار اللہ اکبر, پھر کہتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. آپ یہ بالکل کر سکتے ہیں, لیکن خاص طور سے سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا یا ہاتھ نیچے رکھ کے پڑھنا یہ سنت سے بہرحال ثابت. السلام علیکم شیخ میرا سوال ہے کہ گھر پہ یعنی دروازے پہ تختی لٹکی جیسے اللہ محمد لکھی ہوئی, تو یہ درست ہے یا اس کو, تو میں نے کہا جیسے گھر پہ بولا میں نے کہ یہ صحیح نہیں لگتا مجھے, یعنی صحیح نہیں لگ رہا تھا, اس کا یعنی یہ دلیل نہیں تھی. تو بولے آپ کے جو کیلنڈر ہے یہاں پر بھی اس پہ بھی آیتیں لکھی ہوئی ہے, تو پھر یہ کیا ہے؟ جیسے کیلنڈر ہوتا ہے ہر سال آتا ہے, تو اس پہ قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی ہے یا حدیثیں بھی ہوتی ہے اس کے اوپر, تو اس کے نظر سے بھائی نے سوال کیا کہ جو گھر کے باہر لوگ اللہ اور محمد کی تختیاں لگاتے, کیا درست ہے؟ تو دیکھیے اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت صحابہ نے کی, اس سے زیادہ محبت دنیا میں ان سے کوئی نہیں کر سکتا. اتنی محبت کی کہ ان کے ہر حکم پر اپنی جان دینا معمولی سمجھا, ان کے حکم پر اپنی مال و دولت چھوڑنے کو بالکل عام سمجھا, بالکل جب بولا اور انہوں نے دے دیا. ایک حکم پر اپنی مال و دولت کو اسلام کی راہ میں لٹا دینا یہ ان کا شیوا اور ان کا شعار اور پہچان تھی. خود نہ کھانا اور نبی کے حکم پر دوسروں کو کھلانا یہ ان کی عادت مبارکہ تھی, ان صحابہ وہ جماعت تھی. تو وہ جماعت جتنی محبت اللہ سے رسول سے کرتی تھی اتنی محبت کسی کو نہیں ہو سکتی. انہوں نے کبھی نبی کی محبت میں یا رب کی محبت میں ایسے توغرے یا تختیاں اپنے گھر میں نہیں لگائیں. ہاں اگر کوئی آیتیں وغیرہ آپ لکھتے ہیں تاکہ اس کو کوئی معنی ہے, جیسا مسجد ہے تو مسجد سے متعلق اس کے ادب کی آیت, مسجد سنبھالنا کن کا کام ہے, قرآن نے کیسا حکم دیا کہ مسجد سنبھالنا ان کا کام ہے جو تقویٰ رکھتے ہیں, اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگوں کا کام. تو وہ لگانا وہ ڈینوٹ کرتا ہے کہ کسی ایک مقصد کے تحت آیت ہے جس کو پڑھ کر لوگ سمجھے کہ مسجد اس کا تقدس کیا ہے, اس کو سنبھالیں گا کون, اس کا متولی کون ہوگا, اس کی اہمیت کیا سمجھ رہا ہے, یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جسٹ جس کو بولیں گے خوبصورتی کے لیے یا باعث برکت کے لیے وہ اللہ اور وہ تختیاں اور توغرے لگائے جاتے ہیں, یاد رکھیے درست نہیں. بلکہ کبھی تو اتنے کیلیگرافک فارم میں ہوتے ہیں کہ پڑھے بھی نہیں جاتے ہیں. عام آدمی بھی کیا جو جانکار ہے گیس کر سکتا ہے وہ اندازے سے کہ یہ تو یہ آیت یہ ہوں گی, ایگزیکٹلی اس کو بولیے کہ غلط نہیں پڑھ سکتا, ایسا لکھتے ہیں, تو یہ درست نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ اور اس کا رسول اگر کوئی محبت سے لٹکا رہا ہے یا برکت کی نیت سے تو نہ محبت کی علامت ہے, چونکہ نہ صحابہ نے کام کیا نہ تابعین نے, اور نہ ہی یہ اس طرح سے برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جس طرح سے لوگ کر رہے ہیں. تو میں یہ کہوں گا
احتیاطی پہلو یہ کہ آپ نہ لگائیں، یہ زیادہ بہتر ہے، چونکہ یہ عمل صحابہ سے ان سے نہیں ملتا ہے. لیکن ایسے کچھ مقامات ہو سکتے ہیں یا ایسی کچھ جگہیں جہاں یاد دلانے کے لیے، جیسے میں نے کہا نا، جیسے مسجدیں ہو سکتی ہیں یاد دہانی کے لیے، جیسے لگایا جاتا ہے لکھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک، تو یاد دہانی کے لیے، تاکہ کلمہ ہے توحید کے ماننے والا، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، کوئی وزٹر آ سکتا ہے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے، نو مسلم غیر مسلم آ سکتا ہے، یہ ایک الگ شکل ہے. لیکن جس طرح سے ہم آپس برکت کے لیے، خیر آنے کے لیے فلاں فلاں کرتے ہیں، ایسا طریقہ صحابہ نے بہرحال کبھی نہیں اپنایا، تو لہٰذا اوائڈ کرنا، بچنا درست ہے، بہتر ہے. ورنہ آج یہ لگائیں گے، پھر کل ایک توغرا، پھر کل ایک تختی، پھر یہ آ جائیں گا، پھر وہ چاروں خلیفہ آ جائیں گے، پھر یہ آ جائیں گے، پھر عشر مبشر آ جائیں گے، پھر بدر کی صحابی آ جائیں گے، پھر فلاں، اور پھر بہت مشکل ہو جائیں گے، یاد رکھ، ٹھیک ہے. پھر اس زمانے سے اولیاء، پیر، فقیر، ولی، یہاں تک کے لوگ آ جائیں گے، دادا نانا آخری سمجھو اس میں ایڈ ہو جائیں گے، مشکل ہوگا. بہرحال احتیاط یہ ہے پہلو کہ نہ کیا جائے، زیادہ انشاءاللہ سے بہتر ہوگا. السلام علیکم. تو یہ پوچھنے کا تھا کہ یہ جو رات میں جو اذکار ہے سونے سے پہلے، تو یہ سوتے وقت کرنے پر تو ایک دم نیند بہت گہری آ جاتی ہے، تو کیا اس سے آدھا ایک گھنٹہ پہلے یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں ہم؟ کیونکہ وہ کالج کے اسٹوڈنٹ آخر میں جب تک نیند نہیں آئی جب تک پڑھتے رہتے کالج کا، پھر نیند آتی رہتی ہے. اس سے بھائی نے سوال کیا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ذکر اذکار جو سونے سے پہلے پڑھنا ہے ہم آدھا ایک گھنٹہ پہلے پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد سوئیں؟ دیکھیے، ہونا تو یہ چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ بستر پر لیٹنے کے بعد اذکار کرتے، ایڈوانس نہیں کرتے تھے، عشاء کے بعد نہیں پڑھ لیتے تھے. حالانکہ آپ عشاء کے بعد سونا پسند کرتے، مغرب کے بعد کھانا کھا لیتے تھے، ایڈوانس نہیں کرتے تھے، مطلب پہلے سے نہیں کرتے تھے لیٹنے کے بعد. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ آتا ہے آپ سونے سے پہلے کفر سے برات کے لیے سورہ کافرون پڑھتے ہیں. اسی طرح اللہ کی حمد و ثنا کے لیے سبحان الذی والے جو صورتیں نا 7 پوری پڑھا کرتے تھے، بہت لمبی لمبی صورتیں ہیں، وہ بھی پڑھا کرتے تھے. پوری سبحان الذی جو چالو ہوتی ہے وہ صورتیں 7 ہیں، وہ پوری 7 پڑھا کرتے ہیں. یہ بھی آپ کی عادت آتی ہے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت سارے اذکار کا تعلق ہمیں ملتا ہے، لیکن ہمارے لیے وہ نہیں ہے واجب کہ ہم بھی کریں پورے 7 سورے پڑھیں. لیکن بولنے کا مقصد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹنے کے بعد، اسی طرح جب آپ صبح نیند سے اٹھتے تو اٹھتے اٹھتے نیند سے اٹھنے کی دعائیں، اور اس کے بعد فوراً اٹھتے گھر سے باہر نکل کے اور پھر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھیں. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹنے کے بعد پڑھتے، یا کم از کم آپ یہ کیجیے کہ جب آپ بیڈ پر بیٹھ رہے ہیں، لیٹنے سے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ لیٹ چکے تو پڑھ کر ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ 1-2 گھنٹے پہلے پڑھ لیں، پھر اپنا ریڈنگ بکس وغیرہ پڑھے اور پھر نیند آتے سو جائے. بلکہ کوشش یہ کریں سونے سے پہلے یا تو بیڈ پر لیٹے لیٹے بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں. لیٹ کے ذکر کرنے کی کوئی ممانعت نہیں. بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہاں اللہ کا ذکر قرآن لیٹ کے پڑھ رہے، کوئی ممانعت نہیں. بلکہ قرآن نے تو مومنوں کے تعلق سے کہا الذین یذکرون اللہ قیاما، یہ اللہ کا ذکر کرتے کھڑے سے، وقعودا اور بیٹھے سے، وعلی جنوبہم اور اپنی کروٹوں لیٹ کر اللہ کا ذکر. آپ بالکل کر سکتے ہیں لیٹ کر ذکر، کوئی مسئلہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا آپ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے مانڈی پر لیٹے تھے اور لیٹے لیٹے آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. یہ بالکل ثابت ہے. تو لہٰذا لیٹ کر ذکر میں کوئی خبات نہیں. تو آپ لیٹ جائیے یا بستر پر بیٹھے ہوئے، کم از کم بیٹھے ہیں، بیٹھ کر آپ پڑھ رہے ہیں پھر آپ لیٹ رہے ہیں، یا پھر لیٹ جائیے اور لیٹ کر پھر وہ تسبیحات یا وہ چیزیں پڑھیں اور پھر اس کے بعد سوئیں. یہ زیادہ انشاءاللہ سے بہتر ہوگا بنسبت 1 گھنٹہ یا پرائر آپ پڑھ لیں. ہو سکتا ہے پھر آپ 2 گھنٹے جاگ لیں، 3 گھنٹے جاگ لیں، ہو سکتا ہے ساری رات پڑھ لیں. تو بیٹر یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے کریں، وہ زیادہ بہتر ہے اور سنت سے یہ بات ملتی ہے. السلام علیکم. فیض بھائی، کئی بار حکیم لوگ جو ہے وہ کئی بار ناڑی پکڑ کے یا پھر ہاتھوں میں ہاتھ پکڑ کے بیماری کا یا کچھ جو ان کو تکلیف ہے وہ معلوم کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں، اور کئی مرتبہ ان کے پاس میں کچھ موکل ہوتے ہیں جیسے اس سے علاج کرتے ہیں. کیا وہ درست ہے یا پھر آپ کیا بولے؟ ناڑی؟ ہاں، ناڑی اور ہاتھ پکڑتے، کئی بار ناڑی پکڑتے ہیں یا تو پھر ہاتھ میں ہاتھ لے کے خود سے بیماری بتاتے ہیں. بھائی نے سوال کیا کچھ حکیم ہوتے ہیں جو ہاتھ پکڑتے ہیں یا مطلب آپ کی پلس جو بولتے ہیں ناڑی پکڑتے ہیں، کچھ لگاتے ہیں اور پھر آپ کی بیماری کی تشخیص کر دیتے ہیں کہ ایسی ایسی بیماری ہے، اور کچھ بولتے ہیں کہ موکل کے ذریعے کام کرتے ہیں. تو دیکھیے، پہلی چیز، اگر کوئی حکیم اور ایسے علم نالج میں نے دیکھا ہوں، اس کے تعلق سے میں نے کچھ مطالعہ کیا، پڑھا ہوں، ایسا نالج دنیا میں تھا اور آج بھی ہے، جہاں لوگ آپ کی پلس ریٹ سے بتا دیں گے کہ آپ کے کس اعضاء میں کیا تکلیف ہے. یہ جادو سے یا کہانت سے وہ نہیں کرتے ہیں، یہ ایک علم ہے پورا، یاد رکھیں، ایک شعبہ ہے، ٹھیک ہے، جس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دے سکتا ہوں. جدید ڈاکٹرز بھی یہ کرتے ہیں، ماڈرن ڈاکٹرز بھی کرتے ہیں، جدید ڈاکٹرز. جبکہ یہ لوگ تو کوئی کہانت نہیں کرتے نا. حکیم پہ الزام لگ سکتا ہے کچھ بھی کرتے، کہانت کرتے پڑھتے، لیکن ڈاکٹرز پہ تو نہیں لگتا ہے. جدید ڈاکٹرز بھی، اگر کوئی ایک عام عورت ہے اس کی پلس اور ایک پیگننٹ عورت ہے اس کی پلس میں فرق ہے، پلس ہی بتا دے رہی تو سمجھ رہا ہے. تو یہ فرق کیسے ہوا؟ اس کا پلس الگ چل رہی تھی، اس کی دھڑکنیں الگ تھی. سمجھ رہا ہے بات کو؟ تو لہٰذا اس کا ایک مثال جیتی جاتی تو یہاں بھی مل رہی. تو ایسے فن کے ماہر لوگ ہوتے تھے، اور آج ہی میں نے کچھ دیکھے ہیں جو بغیر ان جن شیاطینوں کی مدد کے آپ کے نفس بولتے یا جو بھی بہرحال ناڑی بولتے وہ لوگ پکڑنا، اس سے
اندازہ لگا لیتے ہیں یا گیس، یہ 100% ایکوریٹ نہیں ہوتے، وہ بھی یاد رکھیں، گیس کر لیتے ہیں کہ آپ کی فلاں اعضاء میں کمزوری نظر آ رہی ہے، ہارٹ میں کمزوری نظر آ رہی ہے، یا اس علاج کی آپ کو ضرورت ہے، یا اوور آل آپ میں کوئی ویکنس ڈیولپ ہو رہی ہے، یا فلاں ہے فلاں فلاں. تو یہ ایک علم ہے. علم کی بنیاد پہ اگر یہ ہے تو یہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اور ایسے لوگ میں نے دیکھے جن کو ایسا علم نالج ہوتا ہے. یاد رکھیں. سیکنڈ، اگر وہ کہانت کے ذریعے کر رہا ہے تو ایسے لوگوں سے علاج کرانا پھر جائز نہیں، حرام ہے. کہانت، چونکہ آپ نے فرمایا جو عراف یا کاہن کے پاس جائے اور اس سے سوال کرے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور اس سے سوال کرے اور بولے ہاں تصدیق بھی کر لے، تو اس نے تو کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل. سمجھ رہا بات؟ تو لہٰذا اگر وہ کاہن ہے، وہ بول رہا ہے میں بس موکل ہے مطلب کاہن ہے، آپ نہیں علاج کروا سکتے. لیکن اگر اس کے نالج ہے، مطلب اس فیلڈ کا، جس کو بولتے ہیں کہ وہ آپ کی نفس پکڑ کر ہارٹ بیٹ سے، ہارٹ ریٹ سے صرف یہ لگا کر پہچان سکتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا فن ہے. یاد رکھیے فن ہے. تو یہ تو ایک فن ہونا ایک الگ چیز ہے، ایک الگ شکل ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، وہ موکل ہے، بول رہا ہے فلاں ہے، میں ایک الگ طریقے سے کرتا اور فلاں ہے، تو پھر ذرا احتیاط کیجیے، چونکہ یہاں بہت ہائی چانسز ہے کہ وہ کریں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں آپ کے ناخن سے وہ کرتے ہیں، ہے نا، دبا کے دیکھتے ہیں. یہ بھی اگر فن ہے، نالج ہے تو درست. جیسا کہ مثال کے طور پر ناخن آپ دیکھیں جن کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے، ناخن ریڈ نہیں ہوتا ہے، ان کا ناخن وائٹ ہوتا ہے. آپ ایسے دبائیے اور چھوڑیے، آپ وائٹ ہوتے ایک دم ریڈ ہو جاتا ہے آپ کا ناخن جنرل. لیکن جو بیمار ہے اس کا ناخن ریڈ نہیں ہوگا، خون کی کمی ہے نا، آئرن کم ہے اس کے پاس، باقی لوگوں کے چمکتے. بہت سے لوگ دیکھ کے بولتے ہیں ماشاء اللہ اتنے لال آپ کے ناخن ہیں، خون آپ کے اچھا ہے، کمی نہیں. سمجھے آپ؟ تو اب کیا بولیں گے ارے اس کو کیسا پتا چلا خون اچھا ہے؟ سم تھنگ بالکل ویژول ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھ کر پہچان سکتے ہیں کہ ہاں بلڈ اس کا سرکولیشن اچھا ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو یہ تو ایک نالج ہے، جو ایک علم ہے. لیکن اگر وہ بڑا ایسا دبانے کے بعد میرے کو دکھتا اندر کچھ تو بھی اور معلوم ہو جاتا ہے، دس از پرابلم. یہ پرابلم ہے. یہ کاہن، عراف ہے یا شعبدے باز ہے، جادوگر ہے، ان سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو میں یہ کہوں گا اگر یہ نالج ہے، علم ہے، تو علاج کرانے میں حرج نہیں. لیکن اگر یہ شعبدے بازی اور موکل اور جن اور شیاطین کے ذریعے، چاہے وہ ایمان ہونے والے ہونے کا دعویٰ کرے یا جیسے بھی ہے، آپ علاج نہ کرائے، اس لیے کہ اس میں بہت ہائی چانسز ہے کہ آپ غلط راستے پہ چل جائیں گے. لہٰذا اس کی ممانعت ہے. اور ویسے بھی کاہن اور عراف اور ان کے پاس جانے سے شریعت نے ہمیں روکا ہے. تو نالج ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ احتیاط کرے زیادہ بہتر انشاءاللہ. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ سوال یہ ہے کہ ہمارے روم مالک کی ایک بہن ہمارے شوہر کی بہت تعریف کر رہی ہے اور ہمارا شک بڑھ رہا ہے، اور وہ ہمارے شوہر کے سامنے دوپٹہ، لباس یہ سب صحیح نہیں رکھتی، تو ہمارے شوہر سے ملنے کی اور بات کرنے کی بہانے ڈھونڈتی ہے. مطلب جنہوں نے اس کو واپس انگلش میں لکھا ہے انہوں نے اس کو شارٹ کیا ہے، مکمل نہیں، میں نے دیکھا مکمل کافی بڑا تھا. یہ ورڈ ٹو ورڈ نہیں ہے لیکن اس کا میننگ وہی ہے. بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ایکسیٹرا. یہ معاملے میں کیا کرنا ہے؟ ہم کہاں جائیں رہنے جہاں ایسی عورتیں نہیں رہتی؟ تو ان کا ہی بولنا ہے کہ وہ جہاں رہ رہے ہیں، جو گھر میں رہ رہے ہیں، اس گھر میں جو گھر کے مالک کی بہن ہے، وہ جو ہے ان کے شوہر پر عام زبان میں کہیں تو ڈورے ڈال رہی ہیں. ٹھیک تو اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں. پہلی شکل یہ کہ وہ عورت جو آپ کے مالک کی، روم مالک کی بہن ہے، وہ مکمل معصوم ہو اور اس کا لباس اور وہ طریقہ سب کے ساتھ ہی ویسا رہتا ہوں. کیونکہ آج میں نے جدید دور کی ایک سب سے بڑی برائی یہ دیکھی ہے کہ عورت کسی سے پردہ نہیں کرتی، اور ساتھ ساتھ سارے ہی مردوں کے ساتھ اس کا کامن برتاؤ ہوتا ہے جیسا اس کے شوہر کے ساتھ ہوتا ہے. اتنا کامن. سمجھ رہے بات کو؟ یہ ماڈرن دنیا کا سب سے بڑی برائی ہے کہ ایک عورت جیسے شوہر کے ساتھ مذاق کریں گے، عام پڑوسی کے ساتھ بھی کرتی ہے. مطلب سمجھ رہے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی، جبکہ یہ بات وہ سمجھ نہیں رہے کہ جب ایک عورت ایسی بات کریں گے تو مرد کی سوچ کہیں اور جاتی ہے. اس لیے قرآن نے کہا کہ عورت کسی غیر محرم مرد سے بات کر سکتی ہے، اس کی آواز پردہ نہیں ہے. لیکن اس چیز کا تو پردہ ہے کہ جب آواز بات کریں گی تو آواز میں نرمی نہ ہو، لچک نہ، بلکہ سیدھی، جو بولتے ہیں نا ایک دم کھڑی زبان میں بات کریں. ٹھیک ہے، لچک نہ ہو. یہ لچک قرآن کہہ رہا ہو سکتا بیماری پیدا کرنے کی وجہ بن جائے. بیماری سے مراد دوسرے خیالات ڈیولپ ہو. لیکن آج جدید دور میں میں نے دیکھا ہے کہ عورتوں کا، اور خاص طور سے گلی کوچوں میں، کھولیوں میں، چھوٹے گلیوں میں جو بڑے شہراؤں سے ہٹ کر ہوتی راستے، یہاں تو ایسا ہو گیا گلی والے پورے محرم ہو جاتے ہیں ان کی. عورتیں باہر بیٹھی ہے پوری کی پوری، کبھی کوئی نیا آدمی آیا تو تھوڑا اندر سرک جاتے ہیں، باقی محلے کے پرانے بچے آ رہے تو بیٹھے ویسے ہو، ایسا کوئی ارے نیا چھپ گیا، داڑھی والا آ گیا تو چھپ گئے، باقی لوگوں کے سامنے بیٹھے رہتی ہے. وہ سمجھتی داڑھی والوں سے پردہ اور نئے لوگوں سے، باقی پورے محلے والوں سے اسلام میں پردہ نہیں. پھر یہ کھولی سے، یہ کمرے سے وہ کمرہ ہو جاتی. تو اگر یہ عورت اسی قسم کی عورت ہے تو اس کے لیے کامن چیز ہے، تو آپ اس سے ڈر مت رکھیے، بلکہ شوہر سے کہیے کہ ایسی عورتوں کو اندر نہ آنے دے، اور آپ ان سے کہیے کہ باجی اگر وہ برا نہ مانے تو، میں کو باجی بول رہی، عورتوں بڑا مسئلہ رہتا، باجی مت بولو جی ہم کو، 2 گھنٹے چھوٹے تم سے، پورے 2 گھنٹے 2 آورز میں بھی
عورتیں چھوٹی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو باجی نہیں, مطلب وہ سیریس پر ہے. بہرحال جو اچھے الفاظ ہو سکتے ہیں بولنے کے, چونکہ باجی بھی آفنسو ہوتا ہے کبھی کبھار عورتوں کے لیے, تو جو بہتر الفاظ ہوتے ہیں ان الفاظ میں کہی کہ آپ پلیز جو ایسے نہ آیا کریں, ٹھیک نہیں دکھتا. یا پھر آپ یہ کریں کہ ماشاءاللہ آپ اتنے اخلاق والی خاتون, اتنی اچھی خاتون فلاں, پھر آپ ایسا کیوں نہیں کرتی. اصلاح کے دو طریقے ہو سکتے ہیں, ایک تو یہ وہ کر کے اصلاح ڈالے, اور ایک یہ کہ بڑاپن دے کر پھر ان کو بات بتائی جائے چھوٹی چھوٹی, ٹھیک ہے. تو لہٰذا ایک تو ان کا یہ معمول سب کے ساتھ ہوگا, اگر سب کے ساتھ وہ ایسا رہتی ہے تو اس کی تو مکمل اصلاح کی ضرورت ہے, اس لیے کہ سب کے ساتھ, لیکن وہ سب کے ساتھ ایسا نہیں رہتی ہے اور آپ کے شوہر کے آنے کے بعد بہانے ڈھونڈتی ہے, تعریف کرتی ہے اور اس طرح سے عمل کر رہی ہے, تو میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنے شوہر کو کہیے کہ وہ اوائڈ کرے اس کو. ایک تو آپ اوائڈ کریں, ہو سکتا ہے آپ کمرے میں نہ آئے لیکن باہر مل جائے. کامن آپ کا اگر سمجھ لیجئے ہوتا ہے نا گھر باڑے جس کو بولتے ہیں, رومس ہوتے ہیں اور کامن باتھ رومس ہوتے ہیں, ٹوائلٹس ہوتا ہے, ایسا کچھ سسٹم ہوتا ہے. تو اگر ویسا ہے تو باہر نکل کے وہ کرتی ہے, تو آپ کے شوہر کا بھی یہاں کام ہے کہ آپ کہے کہ ان سے احتیاط کرے. اور اگر شوہر صرف ایک بار کہہ دے نا باجی آپ یہاں مت آیا کرو, تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے, پورے شکوک شبہات ایک جھٹکے میں ختم ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب اس کی پوری کی کرائی محنت اگر کی ہوں گی اس نے تو وہ فنش ہو جاتی ہے اسی وقت, کہ ایک بار آپ کے شوہر بولتے کہ باجی, چھوٹی بہن, اور اس طرح سے الفاظ ادا کرتے سسٹر, تو معاملہ پورا انشاءاللہ فنش ہو جاتا. ادھر جتنے بنے ہوئے قلعے ٹوٹ جاتے ہیں اور ادھر کے چانسز بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا یہ کہ نہ شوہر مان رہے ہیں نہ وہ مان رہی ہے, تو پھر میں آپ سے فوراً کہوں گا گھر آپ کا چینج کر دیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ادھر بھی ایک بہن یا کوئی مل گئی تو پھر کیا کریں گے. بیٹر یہ ہے کہ وہ ہوتا ہے نا کبھی کبھار کی گھوڑے کو اگر وہ سائیڈ میں لگا دیا جائے تو سیدھا ہی چلے گا, پھر کھلا چھوڑا جائے تو ادھر تو دیکھتا ہے پھر, ٹھیک ہے. تو پرابلم اگر اتنا ہی سیریس ہے تو پھر کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا پڑے گا ایسا اپنے شوہر کے ساتھ کہ وہ ایسا کوئی حرکت نہ کرے. چونکہ کیا ہوتا ہے دیکھیں, عورتوں کے مقابلے میں چونکہ عورتوں کے نکاح کے بعد کوئی چانس نہیں ہے, ان کا ختم ہو گیا, طلاق ہوں گی تو ایک دوسرا نکاح ہوگا. مردوں کو چونکہ شریعت نے چھوٹ دی تو عورتوں کی ڈر اور فکر بالکل واجب ہوتی ہے, بالکل کہ تو دوسرا نکاح کر سکتا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور ایسی عورتیں عموماً اچھے خاصے گھروں کو خراب کر دیتی, چونکہ یہ کوئی شرافت اور شریعت کے مطابق آئی ہوئی نہیں ہوتی ہے. یہ جس طریقے سے آ رہی ہے طریقہ اتنا گھٹیا ہوتا ہے دنیاوی, جو اس چیز کے ختم ہونے پر طریقہ, مطلب سمجھے نا, ایک انسان کسی کی جسمانی خوبصورتی سے اٹریکٹ ہوتا ہے نا, جسمانی خوبصورتی ختم ہوئی اس کی محبت ختم ہو جاتی ہے. لیکن جو دینی بنیاد پہ ہوتا ہے نا, تو ایک عورت بیمار بھی ہو جائے, شوہر بیمار ہے, تو کہتا ہے یہ میری ذمہ داری ہے, یہ میری ذمہ داری ہے, میری شریک حیات لائف پارٹنر ہے, اب یہ چاہے جو بھی ہو جس بھی حالت میں, میرا کام ہے اس کا خیال رکھنا. تو بہرحال یہ ڈیپینڈ ہے. تو آپ اپنے شوہر سے بات کریں کہ یا تو آپ تھوڑا سا ان کو چھوٹے بن کے یا بڑا بن کے اچھے سے اصلاح کریں, یا پھر اپنے شوہر سے آپ کہیے کہ تھوڑا سا آپ احتیاط کریں اس لیے کہ یہ اس طرح سے کر رہی ہے اور یہ بالکل درست نہیں ہے. تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی نہ ہو تو آپ گھر چینج کر دیں. مطلب شوہر تو ٹھیک ہے بول رہے ہیں, لیکن وہ بول رہا ہے وہ گھر مالک کی بہن ہے, آ جا رہی, میں کیا کروں, اس کو بار بار ایسا کر رہی ہے. تو بیٹر یہ ہوگا کہ پھر آپ ایسی جگہ جائیں جہاں گھر مالک کو چھوٹی بہنیں یا بہنیں نہ ہو, یا ہو تو شادی شدہ ہو ساری, اور بیٹیاں ہوں تو بہت چھوٹی ہو یا بالکل شادی شدہ ہو, مطلب بوڑھے لوگ جیسے ہوتے ہیں, تاکہ یہ سب مسائل. اور میں نے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں یہ مسائل بہت شدت کے ساتھ بڑھتے ہیں, اور ہوتا یہ کہ اکنامیکل کنڈیشن اتنے اچھے نہیں ہونے کی وجہ سے وہ جب ایسا کچھ مسئلہ ہوتا ہے نا, تو پہلی بیوی کو ہاتھی دھونا پڑتا ہے شوہر سے اپنے, اور وہ دوسری کے ساتھ رہتا ہے. اگر یہ معاملہ بیلنسڈ ہو, شریعت کے مطابق ہو, ساری چیزیں ہوں, تو بہرحال ایک الگ چیز ہے. لیکن بہت ساری بار ایک سوشل ایشوز ہوتے ہیں جس کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے, سوشو اکنامیکل ایشوز, جس کی وجہ سے بہت ساری بار لوگ بہت سارے عمل نہیں کر پاتے, یا کرتے ہیں تو ایک رانگ ڈائریکشن میں ہوتا ہے پورا معاملہ, جس کی وجہ سے پورا اسلام اور دین اور شریعت اور مسلمان بدنام ہوتے ہیں. لہٰذا میں یہی کہوں گا کہ آپ ان کو سمجھائیں بڑے ہو کر, اچھے انداز سے. ان کو بڑا مت کیجیے, باجی مت بولیے, اچھے انداز سے. پہلا. سیکنڈ, اپنے شوہر کو سمجھائے کہ اس کا وہ عمل درست نہیں ہے, یا ہو سکتا پھر وہ سب کے ساتھ ہی ویسا رہتی ہوں گی, تو پھر اس میں کوئی میں سمجھتا وہ نہیں ہے. اس کی جنرل اصلاح کیجیے کہ اسلام بولتا ہے ایسا رہو, پردے میں رہو. تو ہوتا ہے بہت سی, میں نے کہا جنرلی گلیوں میں یہ سب ہوتا ہے, پھر جنرل اصلاح کیجیے, وہ خاص آپ کے شوہر کے لیے نہیں بلکہ یہ. اور بہرحال یہ چند باتیں تھی جو میرا ایک سلوشن کے طور پر میں آپ کو دے سکتا ہوں. السلام علیکم. فیض بھائی, کچھ لوگوں کا معمولی ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہوتا ہے, جیسے نظر بد ہے یا پھر کچھ سائیکولوجیکل پرابلم ہے یا جادو وغیرہ, تو اس کے علاوہ اور بخار بھی آ جاتا ہے, تو پہلے کوئی بابا وغیرہ کے پاس جاتے ہو, اس میں بھی دو کیٹیگری ہوتی ہے, کہ تو پیسے لے کر کرتے ٹریٹمنٹ, ایک فری آف کاسٹ کرتے, اور اس میں مطلب اور کچھ ہے تو ایسے ہوتے کہ نہیں ایسا کر دو یا ڈونیشن بول کے کر دو, لیتے ہی یہ پیسے. اور ان کا ایسا تھا ہر چیز دواخانے میں جانے کے پہلے بھی ہو, اور ان کو اپوز کرے تو بولے نہیں یہ بھی قرآن اور حدیث کے مطابق ہی ہے. اس میں بھی بہت سے مطلب ایشوز ہوتے ہیں, جیسے پردے کی اس کی پابندی نہیں ہو پاتی ہے, تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت سارے لوگ جیسے بیمار ہوتے ہیں, کچھ بھی ہوتا ہے, کھانسی بخار زکام بھی ہوتا ہے, تو فوراً باباؤں کے پاس بھاگ جاتے ہیں. پھر باباؤں میں دو کیٹیگری, ایک پیسے والے, ایک فری کرتے ہیں, ٹھیک, اور پھر وہ علاج کرواتے ہیں. پھر پردے کے بہت سارے ایشوز آتے ہیں, تو ہم کیا کریں؟ دیکھیے سب سے پہلے جو ہی آپ بیمار ہو یا خدشہ ہو بیماری کا, سب سے پہلے ڈھونڈیں کہ قرآن حدیث میں اس کا کیا طریقہ علاج کا. فرسٹ اسٹیپ
سمجھ رہے بات کو؟ فرسٹ ہے جو باتیں ثابت شدہ ہے، بہت سارے علاج، جیسا بیماری اور اسلام میرا پورا ایک لیکچر ہے، اس میں میں نے بہت سارے علاج جو آپ سے ثابت ہے وہ بتایا اس میں. احتیاطی تدابیر کے تعلق سے آج کا لیکچر پورا تھا ہمارا، احتیاط کیا کرے. ٹھیک ہے، تو بہرحال سب سے پہلے وہ کرے جو کتاب اور سنت سے ثابت ہے، پھر وہ کرے جو ہیومن ایبلٹیز پہ یا کوششوں پہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ دوا کھانا، دواخانے جانا، علاج کے لیے کہیں جانا. یہ پہلے اللہ سے رجوع ہوئے. دوسرا جو کچھ دنیاوی تدبیریں کوشش ہو سکتی وہ کی. ٹھیک ہے، یہ شامل ہے. اب ہمارے پاس ایک مسئلہ کیا ہے، دواخانہ بھی رہا ایک طرف. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ماڈرن، یہاں سمجھیے شہروں میں سب سے پہلے دواخانہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد دوا وغیرہ باقی ساری چیزیں، پھر آخر اسلام کیا بولتا ہے. گاؤں کا حال یہ ہے کہ سب سے پہلے بابا، اور بابا کے بعد باقی سب دیکھیں گے، پھر دیکھائیں گے اسلام کیا بولتا ہے. سب سے پہلے دین کیا بولتا ہے، ذکر، اذکار، فلاں فلاں چیزیں، علاج کا طریقہ. پھر جو کچھ کوششوں میں پھر ڈاکٹر کے پاس جانا، حکیم کے پاس جانا، وید کے پاس جانا اور علاج کروانا، یہ سیکنڈ ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں. اب رہا مسئلہ یہ اسلام کے مطابق کراتے نہیں، کچھ ہوا کہ چلے گئے بابا کے پاس. پھر بابا میں دو کیٹیگری آپ بولے، فری اور بغیر پیسے والے. میں ایسا نہیں مانتا فری اور جو ہے پیسے والے. ایک وہ جو سیدھے مانگ کے لیتے اور ایک جو گھما کے لاتے، بات ایٹ دا اینڈ سیم ہوتی ہے. جیسے ایک بول رہے کہ 1000 روپے دے دیجئے میں علاج کر دوں گا، اور ایک بولتے میں تو کچھ نہیں دیتا، وہ ڈبے میں ڈال دو جاتے ہیں جو بھی ڈالنا ہے اللہ کے لیے بس. وہ ہے ایک وہ ہے جو لے لیتے سیدھے، اور ایک وہ ہے کہ وہ میری میڈیکل سے لینا، جبکہ یہ چیز وہاں جو ہے 8 آنے ملتے اور یہاں جو ہے 8 روپے میں ملتی ہے، لیکن وہاں سے لینے لگاتے ہیں. تو بہرحال الگ الگ ٹیکنیکس ہوتی ہے، کوئی فری نہیں کرتا، یاد رکھیے. تو بہرحال یہ کرتے ہیں. اگر اس میں شریعت کے مطابق مطلب سمجھ لیجئے یہ بابا ڈاکٹر ہے یا حکیم ہے تو ایک الگ بات ہے. اگر ان کو بابا بولا جاتا ہے صرف، ٹھیک ہے، کیونکہ لفظ کو غلط نہیں، بابا بڑے ریسپیکٹفل، باپ کو بھی بولتے ہیں بابا عربی میں، ٹھیک ہے، تو وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ بابا بولے تو وہ بابا ہے جو بریکٹ کے اندر آتا ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، ایک بابا پکڑا گیا تو سمجھ جائیے آپ یہ کون سا بابا رہتا. ٹھیک ہے، تو یہ اگر معاملہ ہے تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ آپ قرآن حدیث سے علاج کروائیں. پھر جو کچھ کوششیں ہوتی دنیاوی وہ کریں، لیکن ان باباؤں کے پاس جانا، پھر یہ جو علاج کے طریقے بتاتے غیر شرعی ہوتے ہیں. میں نے تو کئی عجیب و غریب طریقے دیکھے ہیں. راتوں کو بلاتے ہیں خواتین کو، پردہ اتارنے لگاتے ہیں، بولتے نہیں وہ علاج کے لیے ضروری ہے. ڈاکٹر کو بتاتے نہیں اتارتے کیا، اسکیننگ مشین میں گئے تو نہیں اتارتے کیا، ایم آر آئی کے لیے نہیں کرتے کیا. تو بھائی تو کون سا ایم آر آئی کر رہا، تیرے پاس کیا ایسی ٹیکنالوجی جہاں اس کو برقع اتارنے کی ضرورت ہے. لیکن وہ سارے ایسی فالتو باتیں کرتے ہیں اور غیر شرعی چیزیں انوالو ہوتی ہے، شیاطین کی مدد لی جاتی ہے. تو میں کہوں گا دیکھیے سب سے پہلے قرآن حدیث سے علاج کروائیں. اگر روحانی کوئی تکلیف ہے، جسمانی کوئی ہے تو ٹھیک ہے، مطلب سائیکولوجیکلی ہے جس کو بولیں گے، نفسیات جس کو. اور اگر نفسیات نہیں ہے، فزیکل کچھ ہے، تو آپ اللہ سے دعا کریں اور پھر فوراً ڈاکٹر کے پاس رجوع کریں. آپ جس علاقے میں ہوتے ڈاکٹرز نہیں ہوتے ہیں، وید بابا جی جس کو بولتے ہیں جو بھی وہ کرتے تو وہاں جائیے. لیکن یہ علاج جو ہے حرام نہ ہو، غیر شرعی نہ ہو. ٹھیک ہے، اسلام نے نہیں بتایا کہ علاج کا طریقہ یہ ہے، لیکن غیر شرعی نہ ہو، مطلب حرام چیزیں استعمال نہ ہو، غیر شرعی کام نہ کرنا پڑے، جن اور شیاطین کی مدد سے وہ کام نہ کرتا ہو، جو میں نے اس سے پہلے کے سوال میں پورا تفصیلات رکھا. تو بہرحال اس میں درست ہو جائیں گا ایسے باباؤں کا. لیکن پہلے میں کہوں گا سب سے، چاہے شہر میں رہتے ہو، گاؤں میں رہتے ہو، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہو یا بالکل جاہل ہو، یہ بات یاد رکھیں سب سے پہلے کتاب اور سنت، اس کے بعد دنیا کی ساری کوششیں انشاءاللہ ضرور کریں گے. جب ہم یہ طریقے سے جائیں گے انشاءاللہ تو ہماری بہت ساری نفسیاتی بیماریاں اور فزیکل ڈیسیزز بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت سے اور خیر سے اور اپنے فضل سے دور کر دیں گا. اور جب ہم راستے اپنے نکالیں گے نا تو شاید بہت سی بار ہم بہرحال پھنس جائیں گے. تو بہرحال ان باباؤں کے چکر میں نہ جائیں. جینوین کوئی اگر بابا ہو، مطلب جو علاج کرنے والا جس کو کہیں گے، جو مختلف الگ الگ میتھڈولوجیز سے جو قدیم زمانے کی تھی یوز کرتا ہے، جو شریعتاً حرام نہیں ہے، تو بہرحال تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو ہوتا ہے وہی دیکھا گیا کہ اسلام سب چھوٹ گیا، ذکر و اذکار سب ختم، بس سمجھتے ہیں یہ سب کچھ کریں گے. پھر جو کچھ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. میں نے کئی لیکچرز میں اس کے بارے میں میرا بات بیان کی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت دے کہ ہم کتاب و سنت کے مطابق زندگی کا ہر پہلو، چاہے بیماری ہو، چاہے شادی بیاہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اس کو کرنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.